مجاہد از قلم علی یار خان۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر برق رفتاری سے سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا اوپر جانے لگا۔ لفٹ تیسری منزل پر رکی تھی۔ میں جس وقت اوپر پہنچا وہ اسی طرح لنگڑاتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سخت تکلیف میں معلوم ہوتی تھی۔ میں ستونوں کی آڑ لے کر آگے بڑھتا رہا۔ پھر وہ ایک فلیٹ کے دروازے کے سامنے رکی اور لباس سے چابی نکال کر تالا کھولنے لگی۔ تنہا ہے، میں نے گہری سانس لے کر سوچا اور برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ پھر جو ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی میں بھی لپک کر اندر گھس گیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے حیرت سے کہا، تم؟ ہاں ڈیئر، تمہیں اس طرح چھوڑنے کو جی نہیں چاہا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی روشنی کر دی تھی اور اب میں اس کی شکل دیکھ سکتا تھا۔ ایک لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں کئی رنگ دیکھے۔ پھر وہ مسکرا دی۔ دروازہ بند کر دو۔ اوکے۔ میں نے دروازہ بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے ڈرائنگ روم ہے، مجھے سہارا دو، وہ بولی۔ میں اسی لیے ہوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کی سانس بوجھل ہو رہی تھی۔ مدد کرنے آئے ہو تو کچھ تکلیفیں بھی اٹھانا ہی پڑیں گی۔ حاضر ہوں، کہو، میرا حلیہ دیکھ رہے ہو؟ میں سخت زخمی ہوں۔ اس دروازے کے برابر والے دروازے کو کھول کر اندر جاؤ۔ سامنے بار ہے، میرے لیے برانڈی اور اپنے لیے جو دل چاہے لے آؤ، اور ہاں، براؤن رنگ کی الماری میں فرسٹ ایڈ باکس ہے، وہ بھی لے آؤ پلیز۔ اس کا لہجہ التجا آمیز تھا۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا تھا اور پھر میں ڈرائنگ روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا اور مطلوبہ چیزیں لے کر واپس پہنچ گیا۔ برانڈی کی بوتل سے میں نے اس کے لیے برانڈی انڈیلی اور گلاس اسے پیش کر دیا۔ اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ کچھ نہیں۔ اپنے زخم دکھاؤ۔ یوں تو سارا چوکٹھا ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن میرے پاؤں، میرے خیال سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے بایاں پاؤں آگے بڑھا دیا اور میں فرش پر بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ ہڈی نہیں ٹوٹی، ٹکڑا اکھڑ گیا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو گی؟ کیا مطلب؟ میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ کر دو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا اور ایڑی پکڑ لی، پھر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ میرا خیال تھا وہ تڑپ اٹھے گی، لیکن اس نے آواز بھی نہیں نکالی۔ البتہ برانڈی کا پورا گلاس وہ خالی کر گئی تھی۔ پاؤں زمین پر رکھ کر اس پر وزن ڈالو، میں نے کہا اور سہارے کے لیے اپنا کندھا پیش کر دیا۔ وہ میرے کندھے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور پھر حیرت زدہ انداز میں مسکرا کر بولی، حیرت انگیز، کیا کیفیت ہے؟ تکلیف ضرور ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ 2-4 قدم چلو، میں نے کہا، اور وہ فرش پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ کمال ہے، مسیحا ہو تم میرے لیے، اس نے واپس آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے چہرے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کیے اور میں اس کے چہرے پر لگے ہوئے زخم دیکھنے لگا۔ پھر میں نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے شیشیاں نکال کر دیکھنا شروع کی۔ ایک پلاسٹر بھی نظر آیا جو درد کھینچنے کے لیے تھا۔ میں نے پلاسٹر کی ایک چوڑی پٹی پھاڑ کر اس کے پاؤں پر لگائی اور پھر اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ 1-2 جگہ ٹیپ چپکائے اور 1-2 جگہ صرف لوشن لگایا۔ وہ خاموشی سے میری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جب میں اپنا کام ختم کر کے شیشیاں سمیٹ چکا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ڈاکٹر ہو؟ اس وقت بن گیا ہوں۔ نہیں، تمہاری معلومات اس سلسلے میں بہت وسیع ہیں۔ وہی چیزیں استعمال کی تم نے میرے ان زخموں پر جن کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ اب یہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ اس نے پوچھا اور میں ایک صوفے پر بیٹھ کر گہری نگاہوں سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تم خوب سمجھتی ہو ہنی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر میری شکل دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، سنو، میں تمہیں دھوکہ دے سکتی تھی، لیکن کسی احسان کرنے والے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں زخمی تھی اور مجھے ٹیکسی کی شدید ضرورت تھی۔ میں چند قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ تم نے مجھ پر احسان کیا اور اس احسان کے صلے، لیکن پہلے ایک بات بتا دوں تمہیں اپنے بارے میں کہ میں غلط لڑکی نہیں ہوں۔ کسی غلط بات کی توقع مت کرنا۔ اوہو، پھر میری اتنی محنت کا مجھے کیا صلہ ملے گا؟ میں نے کہا نا، اگر تم برائی ہی چاہتے ہو تو بھلا اس کی کیا کمی ہے؟ میں ایک اچھے خاندان کی شریف لڑکی ہوں، اس لیے ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ وہ بولی، میرے لیے کیوں؟ میں نے سوال کیا، اس لیے کہ پھر تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ ارے
ابھی تم مجھے اپنا مسیحا کہہ رہی تھی اور اب میرے لیے عزازیل بن رہی ہو۔ سنجیدہ ہو جاؤ پلیز، سنجیدہ ہو جاؤ، بہتر یہ ہے کہ اب واپس چلے جاؤ۔ اگر کچھ دیر بیٹھنا چاہتے ہو تو اچھے انسانوں ہی کی طرح بیٹھ کر بات چیت کرو۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور اس جگہ کیا کر رہے تھے۔ یقینی طور پر رات کے شکاری ہوگے اور مجھے کوئی غلط لڑکی سمجھ کر میری مدد پر آمادہ ہو گئے ہوگے۔ حالانکہ عام طور پر اس شہر میں سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم نے میرے ساتھ جو دوستانہ سلوک کیا ہے اسے اپنے دل میں میرے لیے واپس چلے جاؤ اور سوچنا کہ کوئی اچھا کام کیا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، مگر میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم… ہاں، تمہارا سمجھنا ٹھیک تھا۔ میں اس وقت ایسی ہی حالت میں تھی، لیکن ایسی بات تھی نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ خیال ذہن سے نکال دو، لیکن کچھ دیر تم سے گفتگو تو کر سکتا ہوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ساری رات رہ سکتے ہو یہاں؟ تم نے میرے پر معمولی احسان نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا اور پھر صوفے کے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر آگے لائی تو اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ اس پستول میں 6 گولیاں ہیں، ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھا۔ میں نے اسے تمہارے لیے حاصل کیا ہے تاکہ تمہیں راہ راست پر لانے میں کوئی دقت نہ ہو، لیکن خدا کا شکر ہے مجھے اس کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی عجیب معلوم ہوتی تھی۔ پھر میں نے گردن جھٹک کر سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بارے میں تم نے مجھے بتا کر اچھا نہیں کیا۔ اب میں تم سے محتاط ہو جاؤں گا۔ نہیں، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور تم بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیکار ہے تمہارے لیے، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بولی، ممکن ہے میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ یہ سب ہوا کیا؟ یہ زخم کیسے لگے؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو۔ ہاں، ایسی ہی بات تھی۔ کون لوگ تھے وہ؟ کچھ جرائم پیشہ افراد جو مجھے دولت مند سمجھ کر لوٹنا چاہتے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں خود انہیں ٹھیک کر لوں گی۔ تم شراب تو لو، اپنے لیے کچھ نہیں لائے ہو؟ جو کچھ میں پیتا ہوں وہ اس وقت تم نہیں پلا سکتی۔ وہ کیا؟ وہ چونک کر بولی، کافی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یقین کرو اب میں اٹھ سکتی ہوں، تمہیں کافی ضرور پلاؤں گی۔ اس نے کہا اور میں بے اختیار بول اٹھا، پلیز تہذیب، یقین کرو اس کی ضرورت نہیں، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ میں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا تھا کیونکہ اس کا نام میرے ذہن میں تھا، لیکن وہ سکتے میں رہ گئی۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اپنا نام تو نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اتنی غائب دماغ نہیں ہوں۔ ایک بار پھر اس نے گود میں رکھا پستول اٹھا لیا۔ اب اس کی آنکھوں کی کیفیت بھی بدل گئی تھی۔ میں نے اسی طرح چہرے کے رنگ بدلتے نہیں دیکھے تھے۔ گرگٹ کے بارے میں سنا تھا، لیکن اس میں بھی اس قدر جلدی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہوگی جتنی اس لڑکی میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر صفاقی کی دوڑ گئی تھی۔ پھر اس نے پستول سیدھا کرتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ بدن سے دور رکھو، کمرے پر نگاہ دوڑاؤ، یہ ساؤنڈ پروف ہے اور میں بلڈ پروف۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ نام پوچھ رہی ہو یا… میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کیا تم میرا تعقب کر رہے تھے؟ کیا تمہارا تعلق کے سے ہے؟ نہیں، خادم زیڈ سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے اور پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چہرے سے میک اپ اتار دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میری اصلی شکل نمایاں ہوئی تو وہ دیوانہ وار کھڑی ہو گئی۔ پاؤں کی تکلیف وہ یکدم فراموش کر بیٹھی تھی۔ تم علی؟ میرے خدا تم! مگر یہ میک اپ اور علی، یہ تم ہی ہو؟ اتنی حیرت ہوئی ہے مجھے دیکھ کر، دماغ جھنجھنا کر رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی کہ تم بھی کوئی خاص چیز ہو۔ اب تو تمہارے بارے میں کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا۔ یقین کرو تمہیں دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ عجیب و غریب لڑکی ہو۔ کسٹم ہال میں داخل ہوتے وقت تو تم مجھے اس طرح نظر انداز کر رہی تھی جیسے… علی، مسلمان ہوں، خدا کی قسم سچ کہہ رہی ہوں، کسی طرح تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوں۔ لو یہ پستول سنبھالو، کوئی غلط بات کروں تو گولی مار دینا۔ بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اس نے اردو میں کہا، ہاں بولو، تمہارا سامان کہاں ہے اور پرانا لباس؟ اس نے کہا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر تاش کی گڈی نکال لی، پھر اس کے سامنے اچھالتے ہوئے کہا، میرے سامان میں تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اس نے جھپٹ کر گڈی مجھ سے لے لی، اسے مخصوص انداز میں پھیلا کر دیکھا اور گہری گہری
سانسیں لیتے ہوئے بولی، تم نے میرے زخموں کا علاج ہی نہیں کیا، نئی زندگی بھی دی ہے مجھے۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ گڈی تم نے میرے لباس میں رکھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی، کیا ہے یہ؟ ایک بہت بڑے آدمی کی امانت، اتنی بڑی چیز کہ اس کے لیے درجنوں خون کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے اس میں؟ تم کون ہو علی؟ مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ دیکھو، تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرا رواں رواں تمہارا شکر گزار ہے۔ میں تمہیں اس احسان کا بدلہ دوں گی علی، یقین کرو، پورے خلوص سے یہ سب کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ غالباً تاشنما کارٹس کی یہ گڈی تم کسٹم کے حکام سے چھپانا چاہتی تھی، نہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے مجھے ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے میری یہ درگت بنائی صرف اسی گڈی کے حصول کے لیے۔ لیکن چوک گئے، کمبخت، میں نے ان چاروں کو کتے کی موت مار دیا۔ قتل کر دیا تم نے انہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مجبوری تھی، وہ بے پرواہی سے بولی، میں انہیں قتل کر کے ہی فرار ہوئی تھی۔ یہ زخم انہوں نے ہی لگائے ہیں، اذیتیں دے رہے تھے مجھے، اور پاؤں کی یہ چوٹ بلندی سے کودنے کی وجہ سے لگی۔ اتنی خوبصورت اور اتنی خطرناک، تم میک اپ کیے کیوں پھر رہے تھے؟ بعض اوقات تہذیب انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرتا ہے جو اس کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ہاں ضرور، کہو۔ اولیو ہاورڈ کی نمائندہ ہو؟ کون ہاورڈ؟ اولیو ہاورڈ۔ تمہارے خلوص کی حد جاننا چاہتا ہوں تہذیب، سچ بولنا، تمہارے لیے خطرناک ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ کون اولیو ہاورڈ؟ اس نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ امریکن CIA کا ایک یہودی افسر، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور تہذیب چونک پڑی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہی سوال میں نے تم سے کیا ہے تہذیب۔ تمہارا خیال ہے میں CIA کی رکن ہوں، میرا خیال ہے تم اولیو ہاورڈ کی نمائندہ ہو اور اس کی طرف سے مجھ پر تعینات کی گئی ہو۔ CIA یا اولیو ہاورڈ سے تمہارا کوئی چکر ہے؟ کیا وہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں؟ ٹھہرو، پہلے ایک بات سن لو علی، نہ تو میں CIA کی نمائندہ ہوں اور نہ ہی اولیو ہاورڈ سے میرا کوئی تعلق ہے۔ ہاں، میں اس شیطان یہودی سے واقف ضرور ہوں، کیونکہ ٹانگا نیکا میں ایک بار ہمارا اس سے سابقہ پڑ چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں زبردست نقصان پہنچا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس کی دشمن ہوں، خدا کی قسم علی، مذہب کے رشتے سے میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی، اور تم میرے محسن بھی ہو۔ یوں سمجھ لو کہ اگر ہاورڈ سے تمہاری کوئی دشمنی ہے تو میں اس کے خلاف تمہاری بھرپور مدد کروں گی۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے میری بات پر۔ تب تم کون ہو؟ میرے سوال پر تہذیب کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، ایک بین الاقوامی تنظیم کی رکن ہوں جو ساری دنیا میں کام کرتی ہے۔ تم نے گرین پول کا نام سنا ہے؟ اتفاق سے نہیں، اینٹی مافیا تنظیم ہے۔ ہم لوگ مافیا کے راستے کاٹتے ہیں، اعلیٰ سطح پر کام کرتے ہیں، جہاں مافیا کے قدم ہوتے ہیں وہیں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چکر بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی جو کہانی سنائی ہے وہ سچ ہے علی، میرے والدین مافیا کا شکار ہوئے تھے، گرین پول نے میری پرورش کی اور مجھے تربیت دی، اب میں اس کے لیے کام کرتی ہوں۔ موجودہ معاملہ بھی گرین پول کا ہی ہے۔ کارٹ کی یہ گڈی ایک بہت بڑے آدمی سے تعلق رکھتی ہے اور میرے لیے بے حد ضروری تھا۔ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ پیرس ایئرپورٹ پہ ہمارے مخالف لوگ مجھ سے ٹکرائیں گے۔ کسٹم کے حکام کو دھوکہ دینا کون سا مشکل کام تھا؟ اصل مسئلہ ان لوگوں کا تھا۔ شاید تم اس بات پر یقین نہیں کرو گے کہ اگر میں چاہتی تو وہ مجھے اغوا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، مگر میں نے صرف ان کا شبہ خود پر سے ہٹانے کے لیے انہیں کامیاب ہونے کا موقع دیا۔ لیکن ایک چوک ہو گئی، میں یہ نہیں پوچھ سکی کہ تم سے کہ پیرس میں تمہارا قیام کہاں ہوگا۔ کچھ الجھی ہوئی تھی، چنانچہ ان لوگوں کی تحویل میں پہنچ کر اپنی شدید غلطی کا احساس کیا، اور میں اسی خوف سے لرزتی رہی کہ اگر تم کہیں غائب ہو گئے اور مجھے نہ ملے تو کیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سے مار کھا گئی۔ ان کمبختوں کو میرے بارے میں جو اطلاع ملی تھی وہ بھی انہی پر جمے ہوئے تھے۔ انہوں نے کارڈز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھ پر شدید تشدد کیا، اور جب صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں متحیرانہ انداز میں تہذیب کی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ یہ حسین لڑکی اس قدر خطرناک ہوگی، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں نے گرین پول کا نام اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔
اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو یہ میرے لیے انتہائی خوشکن بات تھی۔ جو تصور اور جو خیالات میرے ذہن میں موجود تھے، یہ لڑکی ان کے سلسلے میں میری بہترین معاون بن سکتی تھی۔ باقی رہا مسئلہ اولیو ہارورڈ کا، تو اس نے خود کو مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھا تھا، بلکہ اس خط کے ذریعے ان تمام باتوں کا اعتراف کر لیا تھا کہ تنظیم کو برگزیدہ کرنے میں اس کا ہاتھ تھا، اور اب مجھے پیرس لا کر اپنی مرضی کے مطابق کام لینا چاہتا تھا۔ اگر مجھے یہ سنہری موقع مل جائے اور کسی طرح گرین پول سے میرا تعلق قائم ہو جائے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ میری خوش قسمتی کی انتہا ہوگی۔ چنانچہ لڑکی کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے میں نے آر محسوس نہیں کی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تہذیب، میں تمہاری شخصیت سے بے حد متاثر ہوا ہوں، اور مجھے مسرت ہے کہ میں اتفاقیہ طور پر دوبارہ تم سے ٹکرا گیا اور تمہارے کام آیا۔ مگر علی، میرا سوال تشنہ رہ گیا، اولیو ہارورڈ سے تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھو، میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ میرے اعتماد کی نشانی ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو مجھ سے مت چھپاؤ اور اطمینان رکھو، تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نہیں تہذیب، میں خود کو تم سے چھپانا نہیں چاہتا۔ میری کہانی، بلکہ میری مختصر کہانی یوں سمجھ لو کہ میں سان فرانسسکو میں برکٹے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا تھا، قانون کا طالب علم تھا۔ ایک موقع پر ایبرن ہال نامی جگہ پر جا نکلا، جہاں یہودی اکابر لاف و گزاف میں مصروف تھے۔ تقریر عربوں کے خلاف تھی، اور اسی میں انہوں نے مذہب کو بھی شامل کر لیا۔ جیسا کہ تمہیں بتا چکا ہوں، پاکستانی باشندہ ہوں، برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ایک گناہ گار شخص، لیکن مذہب کے معاملے میں الٹی سیدھی باتیں برداشت نہیں کر سکا، اور وہیں کھڑے ہو کر حقائق پر مبنی ایک تقریر کر ڈالی، جسے سن کر یہودی لابی میں کھلبلی مچ گئی اور بے شمار لوگ میرے دشمن بن گئے۔ نتیجتاً تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی اور قتل و غارت گری کی دنیا میں اتر آیا۔ یہ شخص اولیو ہارورڈ یہودی ہونے کے ناطے خصوصاً میرے پیچھے لگا، اور میں اسے چکر دے کر وہاں سے نکل آیا، اور اس کے بعد تم تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہو گئے۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی۔ علی یار خان، تم وہی ہو نا جس نے سان فرانسسکو کے پیوک پر ایک نقشہ ترتیب دیا تھا، اور اس میں دکھایا گیا تھا کہ فلسطین آزاد ہے اور اسرائیل خون میں ڈوبا ہوا ہے؟ تہذیب نے کہا، اور میں مسکرانے لگا۔ ہاں تہذیب، میں وہی علی یار خان ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا یہ کارنامہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ علی یار خان نام سے میں تمہیں بے شک جانتی تھی، بلکہ جس حلقے سے اس وقت میرا واسطہ ہے وہ تمہارے اسی کارنامے سے بے حد متاثر نظر آتا تھا، اور کسی نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ تمہیں تلاش کر کے تمہاری مدد کی جائے۔ یقین کرو علی یار خان، اس وقت میں تمہارے بارے میں جان کر بے پناہ مسرور ہوں۔ تم تنظیم آزادی فلسطین کے رکن ہو، لیکن ہم تمہیں اس سے پہلے سے جانتے ہیں۔ ہم تمہارے بارے میں بہت کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ تہذیب کے اس انکشاف سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ پھر تہذیب نے پوچھا، لیکن اولیو ہارورڈ اس وقت سے تمہارے پیچھے ہے، تو تنظیم اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ میرا مقصد ہے کہ تم ان کے ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کر رہے؟ لمبی کہانی ہے تہذیب۔ یوں سمجھ لو اولیو ہارورڈ میری زندگی کو اپنے وقار کا سوال بنا چکا ہے۔ میرے تفصیلی حالات تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ گرائیوال کا نام سنا ہوگا تم نے؟ ہاں کیوں نہیں، اسپین کا وہ وحشت ناک قید خانہ جس میں ساری دنیا کے مجرم رکھے جاتے ہیں۔ تہذیب نے جواب دیا، ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں میں نے ایک طویل عرصہ ہارورڈ کی وجہ سے اس قید خانے میں گزارا ہے، پھر میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ علی، میں تمہیں کافی پلاؤں گی، یقین کرو اب میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ خدا کی قسم علی، جی خوش ہو گیا ہے، کیا شاندار آدمی ملا ہے، بس میں ابھی آئی، تہذیب نے کہا، اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ لنگڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ خوشی مجھے بھی تھی، لیکن دل میں ایک وسوسہ بھی تھا، اگر یہ بھی ہارورڈ ہی کا کوئی حسین دھوکہ ہوا تو۔ وہ کافی بنا لائی اور بڑے احترام سے مجھے پیش کر کے خود بھی ایک پیالی لے کر بیٹھ گئی۔ تم گرائیولز کے مفرور ہو، کیا یہ معمولی بات ہے؟ اچھا پھر کیا ہوا، آگے کہو، اس نے کہا، اور اس کے بعد میں نے اسے بقایا کہانی بھی سنا دی، سب کچھ بتا دیا اسے، خود خط کے بارے میں بھی جو مجھے طیارے میں سفر کے دوران ملا تھا۔ او میرے خدا، میں واقعی اس وقت سو گئی تھی، نہ سوئی ہوتی تو شاید اس شخص کو دیکھ لیتی، میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، مجھے اس کی امید نہیں تھی نا۔ تم مجھے ہارورڈ کی نمائندہ سمجھ رہے تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں میرے ذہن میں یہ خیال تھا، میں نے صاف دل سے اعتراف کیا۔
اب بھی ہے علی، کسی حد تک۔ نکال دو ذہن سے یہ خیال۔ ہاورڈ نے تمہیں پیرس بلایا ہے، یہاں وہ تمہیں کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہے، لیکن علی اطمینان رکھو، وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ میں تمہیں گرین پول میں شمولیت کی پیشکش کرتی ہوں۔ حالانکہ علی، گرین پول میں شامل ہونے کے لیے 20 شرائط پوری کرنا ہوتی ہیں، 20 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں براہ راست اس ادارے کی رکنیت دلوا سکتی ہوں۔ بولو، کیا تم ہم میں شامل ہونا پسند کرو گے؟ کم از کم اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو تہذیب، ایک آدھ مرحلے میں تو آزما لو۔ آزما لوں گی، تم پہلے یہ بتاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہونا پسند کرو گے؟ تہذیب، اس وقت میں ایک کٹی پتنگ کی مانند ہوں، جب تک زندگی ہے ہاورڈ کے راستے کاٹتا رہوں گا۔ تنظیم کی پوزیشن میری نگاہ میں صاف ہو گئی ہے، لیکن اب اس میں واپسی میرے لیے ممکن نہیں۔ ہاں، یہ میرا عہد ہے کہ میں اس کے مفادات کے لیے جہاں بھی موقع ملا ضرور کام کروں گا۔ تمہاری اس کوشش میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں گرین پول کی طرف سے بھی مدد ملے گی۔ گرین پول میں مجھے 3 کی حیثیت حاصل ہے۔ گرین پول میں کوئی اکائی نہیں ہے، یعنی کوئی 1 یا سربراہ نہیں ہے، بس حالات کو سنبھالنے والے 2 ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں۔ یہ 2 برین ہوتے ہیں اور 3 عمل۔ پوری دنیا میں 1,12,000 3 ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہمیں کام کے لوگوں کو خود میں شامل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ عموماً تمام اہم معاملات ہم ہی ڈیل کرتے ہیں۔ اس کیس میں مجھے اولیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتی ہوں۔ کیا پیرس میں ہاورڈ تمہیں خود لایا ہے تو اس نے تم پر نگاہ بھی رکھی ہوگی؟ امکانات تو اسی بات کے ہیں۔ کیا یہاں تک تمہارا تعاقب کیا گیا ہوگا؟ نہیں، میں نے میک اپ کر کے انہیں چکمہ دے دیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر اچانک ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، بشرطے کہ میں ہاورڈ کی نمائندہ نہ ہوں، تہذیب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے معاف کر دینا تہذیب، میں نے کہا۔ نہیں، یہ تمہارے محتاط ہونے کی دلیل ہے۔ تم احمقوں کے لیے ایک لمحے میں متاثر نہیں ہوتے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال وقت اس کی تصدیق یا تردید کرے گا۔ میں سمجھتی ہوں اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو ہاورڈ کو اس مقابلے میں مزہ آ جائے گا، وہ اپنی ساری خود اعتمادی بھول جائے گا۔ ایسے احمق لوگ اسی طرح مار کھاتے ہیں۔ اس نے تمہیں اس لیے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اب تم تنہا ہو۔ اس کا خیال ہے وہ تمہیں کہیں سے برآمد کر لے گا۔ اس کی خود اعتمادی اس کے منہ پر جوتا بن جائے گی۔ تم ایک نئی شکل اختیار کر جاؤ گے۔ میں خود یہی چاہتا تھا تہذیب۔ اگر تقدیر واقعی مجھ پر مہربان ہے تو ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ گویا میری بات تمہیں منظور ہے، وہ مسرور لہجے میں بولی۔ اب خلوص دل سے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سے ہوٹل میں قیام ہے تمہارا؟ 2 ہوٹلوں میں۔ لعنت بھیجو سب پر، ہر چیز مہیا ہو جائے گی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے فٹ ہونے میں 2-3 دن لگیں گے۔ میرے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے۔ 1 ہفتے کا وقت؟ کس سلسلے میں؟ ایک بہت بڑی شخصیت نے گرین پول سے سودا کیا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ شخصیت یہاں پیرس میں مجھ سے ملاقات کرے گی اور ہمیں ہمارا کام سونپ دیا جائے گا۔ یہ کارڈز؟ میں نے سوال کیا۔ یہ اسی کے لیے حاصل کیے گئے ہیں، ان میں ایک مخصوص کوڈ منصوبہ چھپا ہوا ہے جو اس شخص کے خلاف بنایا گیا ہے۔ ہمیں اس سازش کے خلاف کام کرنا ہے۔ میں تم پر متحیر ہوں تہذیب، اور میں تم پر علی۔ طیارے میں 2 بڑے سفر کر رہے تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تہذیب ہنس پڑی۔ تم بڑی ہو تہذیب، میں تو اس وقت ایک بے حیثیت انسان ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، اسی بے حیثیت انسان نے اس وقت گرین پول کی 3 کی عزت بچائی۔ اگر یہ کارڈز مجھے نہ ملتے اور تم ذہانت سے کام لے کر انہیں محفوظ نہ رکھتے تو یقین کرو علی، مجھے منہ چھپا کر یہاں سے جانا پڑتا اور گرین پول کی کارکردگی پر ایک بدنما داغ لگ جاتا۔ اور پھر تم نے ذاتی طور پر بھی مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ فلیٹ؟ میں نے سوال کیا۔ میرا ہی ہے، لیکن پیرس میں تمہاری مستقل رہائش ہے کیا؟ ہاں، عمر کا بیشتر حصہ یہیں گزارا ہے، لیکن اور بھی بہت سے ملکوں کی شہریت ہے میرے پاس۔ گڈ، میں نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ کیا خیال ہے، آرام کیا جائے؟ ہاں، میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ پاؤں کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ بتدریج بہتر ہو رہی ہے، ویسے 1 آدھ دن ضرور لگ جائے گا۔ تمہارا بیڈ روم دوسری طرف ہے، دروازہ بند کر لینا، اور لباس کا انتظام فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں چادر مل جائے گی تمہیں، سمجھ گئے نا؟ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا، اور پھر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے تہذیب کو ایک بیڈ روم میں چھوڑا اور خود دوسرے کمرے میں آ گیا۔ خوبصورت اور آراستہ بیڈ روم تھا۔ جوتے اتارے اور بستر پر دراز ہو گیا۔
فوری طور پر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ واقعات اتنی تیز اور عقل کو چکرا دینے والے تھے کہ دماغ ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ تہذیب کو کیا سمجھوں؟ کیا اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے؟ کیا واقعی وہ ہارورڈ کی نمائندہ نہیں ہے؟ اگر وہ سچی ہے تو یہ میری تقدیر کی ایک سنہری کروٹ ہے۔ لطف آ جائے گا اگر ہارورڈ نے یہ کوئی لمبا جال بچھایا ہے تو 3 بجے تک جاگتا رہا اور پھر نیند آ گئی۔ صبح کو 9 بجے جاگا تھا۔ ملحقہ غسل خانے میں جا کر غسل کیا اور باہر نکلا ہی تھا کہ تہذیب پر نگاہ پڑی۔ حضور ناشتہ تیار ہے۔ تم نے کیوں تکلیف کی تہذیب؟ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، ضرورت پڑنے پر میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ اوہ، تو پھر شریف مردوں کی طرح دوپہر کا کھانا پکا لینا، اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ بھائی، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتی، چلو ناشتہ کریں۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دفتن میں نے چونک کر کہا، ارے تہذیب، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، تم اندر کیسے آ گئیں؟ بس یہ بد تہذیبی ہو ہی گئی، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ تم باتھ روم میں ہو۔ مطلب؟ حضور، دروازے کھڑکیاں کھولنا تو اپنا پیشہ ہے، اور پھر اس فلیٹ کا تو معاملہ ہی ذرا مختلف ہے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کہو کھل جا سم تو دروازے کھل جاتے ہیں، اس نے شگفتگی سے کہا۔ اس کی ہنسی نے واقعی مجھے بہت متاثر کیا۔ اتنی دلکش ہنسی تھی کہ انسان گم ہو کر رہ جائے۔ ہنسی کی اس دلکشی سے شاید وہ خود بھی ناواقف تھی، ورنہ احتیاط سے اسے خرچ کرتی۔ بہرحال ہم دونوں ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ناشتے کی میز پر اچھی خاصی چیزیں موجود تھیں۔ میں نے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم اس وقت تو تمہیں یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت سے آپ کی کیا مراد ہے محترم علی یار خان صاحب؟ وہ شوخی سے بولی، بھائی تمہارے پاؤں کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ بھول گئی ہوں، کچھ یاد نہیں رہا، اور یہی میری عادت ہے۔ ظاہر ہے معمولی شخصیت تو ہے نہیں تمہاری، لیکن تمہاری آنکھیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم ابھی تک اعتماد نہیں حاصل کر سکے۔ تہذیب نے کہا، میں نہیں سمجھا۔ جاگتے رہے ہو رات کو دیر تک، یقیناً سوچتے رہے ہوگے، اور اسی سوچ میں یہ سوچ بھی ضرور شامل رہی ہوگی کہ کہیں اولیو ہارورڈ نے میری شکل میں کوئی بلا تو تمہارے اوپر مسلط نہیں کر دی، اور میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ تہذیب، اس موضوع کو نہ چھیڑو۔ چلیے صاحب، نہیں چھیڑتے، جاننے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے پاس سے اگر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں، ایک آدھ گولی وغیرہ چلا دیں، چکر ختم ہو جائے گا، اس نے کہا، اور گردن جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ جو کچھ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ اگر صحیح تھا تو اس کی شخصیت معمولی نہیں تھی، لیکن ایک اہم ترین شخصیت کی مالک لڑکی اتنی معمولی سی تھی کہ اس پر خواہ شبہ ہونا لگتا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اب یہ 2-3 دن تو مکھیاں مارتے ہوئے ہی گزریں گے، اس نے کہا۔ ایک بات بتاؤ تہذیب۔ ہاں پوچھو۔ گرین پول کے دوسرے رکن یہاں پیرس میں موجود ہیں، ان کی تعداد 100 سے اوپر ہی ہوگی۔ کیوں؟ تہذیب نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے تم نے ان سے رابطہ کیوں قائم نہیں کیا؟ ابھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اگر کوئی ضرورت ہوئی تو انہیں طلب کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو تمہاری آمد کی اطلاع نہیں تھی؟ مطلب یہ کہ تم ایئرپورٹ پر ان کی مدد حاصل کر سکتی تھی؟ نہیں علی، ہم انہیں صرف اہم ضرورتوں پر استعمال کرتے ہیں، اور پھر 3 مندر عام پر نہیں آتے۔ میں خود کو ان پر ظاہر نہیں کر سکتی۔ اگر یہاں کسی کو طلب کرنا ہو تو اس کے لیے چند مخصوص ہیں، چند لوگ جو یہاں اس جگہ تک آ سکتے ہیں۔ بڑا ہی پیچیدہ نظام ہے۔ ہاں ہے تو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، ابھی یہاں ایک لڑکی آئے گی، بازار کھل جانے کے بعد میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں منگوائی ہیں۔ اوہو، وہ کیا؟ لباس وغیرہ؟ میرا سائز؟ میں نے کہا، ہماری نگاہ میں تھا، تہذیب بولی، اور میں نے صوفے سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ 12:30 بجے دن کو فلیٹ کی بیل بجی اور میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ درمیانے بدن کی ایک خشک سی شکل والی لڑکی نے چند پیکٹ میرے ہاتھ میں تھمائے اور کچھ کہے بغیر واپس مڑ گئی۔ میں بھی دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ غور کرنے پر بہت سی باتیں ذہن میں الجھاوے دے رہی تھیں، لیکن ان کا حل ابھی ملنا مشکل تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی صورتحال سمجھ میں آ سکتی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ تہذیب کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب، سب آپ کے لیے ہیں۔ یہاں پیرس میں اتنی عمدہ اردو سن کر تعجب ہوتا ہے۔ میں دنیا کی 13 زبانیں جانتی ہوں، اس کے علاوہ بلیک بیلٹ 3rd ڈان ہوں۔ ان 4 خطرناک آدمیوں کو میں نے صرف ہاتھوں سے ختم کیا تھا۔
حسین قاتلہ، اردو زبان کی شاعری تم پر 100% صادق آتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم دونوں گفتگو کرتے رہے۔ وہ مجھ سے گریولز کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتی رہی، پھر اس نے اپنی مہمات کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ بڑا عمدہ وقت گزر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس پر میرا اعتماد قائم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 5واں دن تھا۔ اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اب وہ مسلسل ورزش کر کے خود کو فٹ کر رہی تھی۔ عام حالات میں بالکل عام لڑکی لگتی تھی۔ اس کے بارے میں جتنا غور کرتا اتنی ہی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ لڑکی میرے ذہن میں ایک مقام حاصل کرتی جا رہی ہے۔ دوپہر کو 2 بجے کے قریب بیل بجی اور وہ چونک پڑی۔ پھر اس نے خود جا کر دروازہ کھولا اور چند منٹ کے بعد واپس آ گئی۔ وہ اب سنجیدہ تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، علی، کام کا وقت آ گیا ہے۔ وہ شخصیت یہاں پہنچ گئی ہیں جس کا مجھے انتظار تھا۔ تم تیار ہو؟ 100%، میں نے مستعدی سے کہا۔ آج رات کو ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، تم میرے ساتھ ہوگے علی؟ 2 چیزیں کسی کو معروف کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کھلی آنکھیں رکھنا اور کھلے ہاتھ۔ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ آؤ میں اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے دوں۔ پہلی بار میں نے ٹرانسمیٹر دیکھا، اس پر تہذیب اپنے آدمیوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ یہ ہدایت فرانچ زبان میں تھی جسے میں سمجھتا تھا۔ اس نے کچھ مخصوص علاقوں پر ان لوگوں کو تعینات کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ وہاں سے گزرنے والی چونٹی پر بھی نگاہ رکھی جائے۔ بات گول مول تھی، پوری تفصیلات مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن میں نے تہذیب کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا اور انتظار کیا کہ اگر وہ خود ہی کچھ بتائے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں تہذیب نے بھی یہ جرأت نہیں کی۔ بہت زیادہ احتیاط بعض اوقات بہت بڑی حماقت بن جاتی ہے۔ ہر چند کے ذہن کی گہرائیوں میں یہ احساس موجود تھا کہ ممکن ہے تہذیب بھی ہاورڈ کی کوئی چال ہو، لیکن فی الحال اس کی کوئی کسوٹی نہیں تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ تہذیب میری ہی ہم مذہب تھی اور کم از کم اس نے اس سلسلے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ گرین پول کے بارے میں اس سے قبل کچھ سنا نہیں تھا، لیکن میں ان حالات میں بہت زیادہ معلومات بھی نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا جائے۔ تنظیم کے لیے دل میں جو انات تھا دور ہو چکا تھا۔ کم از کم بعد میں جو کچھ ہوا اور جس نے دل کو بہت دکھ پہنچایا، اس کے بارے میں بات صاف ہو گئی کہ وہ تنظیم کی طرف سے نہیں تھا۔ اس سے قبل کے خطرناک حالات بھی ہاورڈ کے پیدا کردہ تھے اور تنظیم کے افراد بھی فرشتہ تو نہیں تھے۔ ان کھلے معاملات کے باوجود میری طرف سے بزن نہ ہوتے، اور پھر اتنی بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں موجود تھی جس کے حصول کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان حالات کی روشنی میں کوئی بھی عدالت مجھے مجرم قرار دیتی۔ بس دل کو ایک احساس اب بھی تھا، وہ یہ کہ انہیں مزید تحقیقات کرنی چاہیے تھیں۔ میں نے اپنا مستقبل تاریک کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے جو کیا تھا اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہا تھا۔ اس طرح میرا حق تھا کہ مجھے فوراً ہی مجرم قرار نہ دیا جائے۔ آخر بعد میں بھی ان لوگوں نے میری بے گناہی کے بارے میں سوچا تھا۔ تنظیم میں دوبارہ شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ضروری بھی نہیں تھا۔ جو فیصلہ کیا تھا اسی پر اٹل تھا، یعنی تنظیم کے معاملات کے لیے جو کچھ بھی سامنے آئے کر ڈالا جائے، کچھ سوچے سمجھے بغیر۔ تہذیب ضروری کارروائی میں مصروف رہی اور میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ زیادہ ٹو میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ ممکن ہے تکا لگ جائے، ممکن ہے اولیو ہاورڈ کی یہ چال ناکام بنانے کے سلسلے میں گرین پول معاون ثابت ہو۔ کم از کم یہ کام تو ہو ہی جائے گا، بشرطے کہ تہذیب ہاورڈ کی نمائندہ نہ ہو۔ وہ خود ہی مجھے تلاش کرتی ہوئی آئی تھی۔ علی، یہاں بیٹھی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں تہذیب، کچھ سوچ رہے ہو؟ انکار نہیں کروں گا، ہر تنہا آدمی کچھ نہ کچھ ضرور سوچتا ہے۔ کیا سوچ رہے تھے محترم؟ وہ میرے سامنے بیٹھ کر بولی، احمقانہ باتیں، مثلاً حماقتیں دوسروں کو بتائی نہیں جاتی، اور پھر ایسی شکل میں جب انسان خود ہی انہیں حماقتیں تسلیم کرتا ہو۔ گمبھیر لہجہ ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ تم فارغ ہو گئیں آج کے پروگرام کے انتظامات سے؟ ہاں تقریباً۔ کس وقت جانا ہوگا؟ 11 بجے، 11:15 بجے گھر سے نکلیں گے، فائنل پروگرام 10 بجے ملے گا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا، اور تہذیب مسکرا دی۔ بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اور میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، 2 باتیں۔ نمبر 1، یہ خیال ضرور تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میں نے صرف اپنے طور پر تمہیں گرین پول میں شامل کر لیا اور اتنے اہم مشن میں اطمینان سے تمہیں شریک کر لیا۔ اس کی وجہ؟ کیوں علی؟ سچ بتانا، یہ خیال ہے نا تمہارے ذہن میں؟
ہاں ہے، جیتے رہو۔ دوسری بات یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں صرف ایک مہرے کی حیثیت دی ہے، ورنہ تمہیں اس شخصیت کے بارے میں ضرور بتاتی جس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں، اس بارے میں بھی سوچا ہے میں نے جواب دیا۔ تہذیب کے ہونٹوں پر بدستور مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک حسین چمک تھی اور یہ محسوس نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ میرے سلسلے میں کسی الجھن کا شکار ہے۔ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا، یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک مجھ سے فریب کر رہی ہے، لیکن ایسا کوئی احساس مجھے ہو نہیں سکا۔ وہ چند لمحات سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، تمہارے دونوں سوال بلا شبہ فطری ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ باتیں سوچ سکتا ہے، خاص طور سے میں نے ایک بہت بڑی تنظیم کا ذکر کیا ہے۔ ایسی تنظیموں میں لوگوں کو سال ہر سال پرکھنے کے بعد شامل کیا جاتا ہے اور یہ بات کا یقین کر لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنی بڑی تنظیم میں شمولیت کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ لیکن ڈیئر، تمہارے دونوں سوالوں کا جواب دینا میرا فرض ہے۔ علی یار خان، میں نے تمہیں اس نقشے کا حوالہ دیا تھا جو تم نے سان فرانسسکو میں ترتیب دیا تھا اور اس کے بعد امریکی پولیس کی نگاہوں سے بچ کر امریکہ سے نکل آئے تھے۔ ذاتی طور پر اگر کسی بھی وقت تنظیم نے تمہارے سلسلے میں جواب طلب کیا تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میں نے جس شخص کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے وہ مکمل طور پر قابل اعتماد ہے، اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، اس تنظیم کی تشکیل عام قسم کی تنظیموں سے ہٹ کر ہوئی ہے۔ اس میں کوئی بھی 1 نہیں ہے، 2 ہے، 3 ہے اور اس کے بعد دوسرا اسٹاف ہے۔ 3 کو یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر مددگاروں کا انتخاب کر لے، عارضی یا مستقل۔ سو میں نے اپنا یہ حق استعمال کیا ہے اور تمہارے سلسلے میں اب مکمل طور پر میں ہی جواب دہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات سے کوئی اطمینان ہوا؟ ہاں تہذیب، میں نے اس بات کو اتنے گہرے انداز میں نہیں سوچا تھا، میں نے جواب دیا۔ اب رہی دوسری بات، یعنی اس شخصیت کے بارے میں، تو یہ بات بھی تنظیم کے زرعی اصولوں میں شامل ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ مثلا رابطہ ڈپارٹمنٹ نے اس کام کو وصول کر کے سیلز ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ سیلز ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں گرین پول کی طرف سے کاروباری گفتگو کی اور اس کے بعد یہ کیس پریکٹیکل ڈپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے 2 اور 3 موجود ہیں۔ پریکٹیکل ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی کی اور اس کے بعد یہ کیس ایکشن ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ میں ایکشن ڈپارٹمنٹ کی 3 ہوں۔ ایکشن ڈپارٹمنٹ نے یہ کام میرے سپرد کر دیا، لیکن ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وقت سے پہلے پوری تفصیل جان لیں۔ تاج کی یہ گڈی مجھے اس پراسرار شخصیت کے حوالے کرنی ہے۔ اس میں غالباً وہ منصوبہ موجود ہے جو اس کام کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ اس شخصیت کو پیش کر کے اس سے منظور کرایا جائے گا اور اگر وہ اس کی منظوری دے دے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ شخصیت ہی ہمیں بتائے گی کہ اس نے یہ منصوبہ منظور کیا یا نہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنے کام کی تفصیلات بتائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے مسٹر ڈیئر علی کہ مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، بس اس جگہ پر پہنچنے کے بعد مکمل حالات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ شاید تم ان تمام پروگراموں کی افادیت پر غور کر سکتے ہو۔ اگر میں کسی کے ہاتھ پڑ جاتی ہوں یا فرض کرو تاج کی گڈی تم تک نہیں پہنچتی اور کسی اور کو مل جاتی تو نہ تو میں اس کے بارے میں جانتی تھی نہ کوئی اور لوگ بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تھوڑی بہت کوشش کرنے کے بعد وہ ماہرین سے تاج کی گڈی کا منصوبہ حاصل کر لیتے۔ میرے بدن کی بوٹی بھی کاٹ دی جاتی تو بھی اس منصوبے سے ان لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ گویا منصوبہ محفوظ تھا۔ گڈ، ویری گڈ، میری تسلی تو ہو گئی، لیکن ایک سوال اور ذہن میں آ گیا ہے۔ ہاں پوچھو، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ وہ شخصیت تاج کے اس پیغام کو کیسے پڑھ لے گی؟ اسے اس سلسلے میں طریقہ بتا دیا گیا ہے، تہذیب نے جواب دیا اور میں مسکرا اٹھا۔ واقعی یہ دونوں باتیں ہی میرے ذہن میں چبھ رہی تھیں۔ تہذیب، اب تم مطمئن رہو، میں تمہاری طرف سے ہر طرح کا بھروسہ کر چکا ہوں اور اس سلسلے میں کوئی مزید مداخلت نہیں کروں گا۔ گڈ، ویری گڈ علی، ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ اس کیس سے ہمیں بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اب تم سب سے بڑھ کر مجھ پر یقین کرو۔ نقصان نہیں پہنچاؤں گی تمہیں کسی بھی قیمت پر۔ کوئی اور ثبوت نہیں ہے میرے پاس اپنی سچائی کا، بس جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر یقین کر لو۔ تہذیب، یقین کرو، آج کے بعد سے میں مکمل طور پر بھروسہ کر رہا ہوں تم پر
یہ بات میں نے سچے دل اور خلوص کے ساتھ کہی تھی۔ تہذیب کو بھی میری اس بات کا یقین آ گیا تھا۔ مقررہ وقت پر تہذیب مکمل تیاریوں کے بعد ایک کار میں بیٹھ کر چل پڑی۔ پررونق سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم کیفے فرانوہا کے پاس پہنچ گئے۔ فرانوہا ایک خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورینٹ تھا جو ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے بنایا گیا تھا اور اپنے مخصوص پروگراموں کے لیے بے حد مشہور تھا۔ اس وقت بھی اس کے طویل اور سرسبز لان پر تمام میزیں بھری ہوئی تھیں۔ درمیان میں چبوترے نما اسٹیج پر نیگروز کا ایک طائفہ مصروف رقص تھا۔ آرکیسٹرا حسین موسیقی بکھیر رہا تھا۔ جن لوگوں کو نشستوں پر جگہ نہیں مل سکی تھی وہ اپنی اپنی کاروں میں بیٹھے مشروبات اور فرانوہا کی خصوصی ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کار کے بونٹ پر ڈیرا جما لیا تھا۔ کچھ ترتیب نہیں تھی۔ غالباً ان پروگراموں کو بہت دلچسپی سے دیکھا جاتا تھا، اسی وجہ سے یہ زبردست بھیڑ بھاڑ تھی۔ تہذیب نے اپنی کار عام کاروں سے ذرا ہٹ کر کھڑی کی تھی۔ پیلے رنگ کی ایک عظیم الشان لیموزین جس کی چھت کمفرٹیبل تھی ایک اور جگہ سے سٹارٹ ہو کر ریورس ہوئی اور پھر ہماری کار کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس سے سفید چست پتلون اور سرخ جرسی میں ملبوس ایک پہلوان نما نیگرو نیچے اترا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا سفید کارڈ تہذیب کی طرف بڑھا دیا جس پر کوئی تحریر نہیں تھی، بالکل سادہ کارڈ تھا۔ اس پر صرف چند رنگین لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی اس کارڈ کو بغور دیکھا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ البتہ تہذیب انگیشن سے چابی نکال کر نیچے اتر آئی۔ اس نے مجھے بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کارڈ میں کیا بات تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تہذیب اس کے بارے میں بخوبی جانتی ہے۔ نیگرو نے ہمیں لیموزین میں بیٹھنے کی پیشکش کی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تھوڑی دیر کے بعد لیموزین ایک شاندار عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ جس علاقے میں فرانوہا تھا وہ پیرس کا نواحی علاقہ سمجھا جاتا تھا اور یہ جھیل اسی علاقے میں تھی۔ یہیں سے وہ سیدھی سڑک جاتی تھی جس نے ہمیں اس عمارت تک پہنچایا۔ یہاں تک کا راستہ پرسکون تھا لیکن نیگرو کو ہم نے محتاط دیکھا۔ عمارت کے صدر گیٹ پر دو قوی ہیکل سفید فاموں نے ہمارا استقبال کیا اور گردن خم کر کے ہمیں اندر چلنے کی پیشکش کی۔ وہ ہمیں ساتھ لیے ہوئے عمارت کی 3 راہداریوں سے گزرے اور پھر ایک بڑے دروازے کے سامنے رک گئے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر پہنچ گئے۔ خاصا بڑا اور وسیع کمرہ تھا جسے بڑے اہتمام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فرش پر قیمتی قالین، بڑے صوفے، دیواروں کے 3 کونوں پر بڑے بڑے مصوروں کی تصاویر آویزہ تھی۔ ماحول بے حد حسین اور خوابناک تھا۔ ایک لمحے کے لیے یہ ماحول ذہن پر اثر انداز ہوتا تھا۔ بہت بڑے سیاہ رنگ کے ایک صوفے پر ایک طویل القامت سیاہ فام خوبصورت سلک کے گاؤن میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا۔ صوفے کے عقب میں 3 خدمت گزار لڑکیاں موجود تھیں۔ سامنے ہی شراب کے برتن سجے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک تندما شخص بیٹھا تھا جس کے گالوں پر بڑے بڑے گل پچھے تھے۔ شکل و صورت سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن مضبوط اور گھٹے ہوئے بدن کا آدمی تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک جوان العمر عورت موجود تھی لیکن نیگرو تھی۔ بال بڑے خوبصورت انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ شکل و صورت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے گھٹے ہوئے بدن والے شخص نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہمیں ایک صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ تہذیب اس طرف بڑھ گئی اور میں بھی، لیکن اچانک ہی میری اس شخص کی ایک حرکت کی طرف نگاہ اٹھی۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس تھا۔ گلے میں ٹائی لگی ہوئی تھی اور ٹائی میں ایک خوبصورت پن لگی ہوئی تھی جس کا اوپری حصہ مخصوص ساخت کا تھا۔ بس اتفاقی طور پر یہ بات دیکھ لی گئی تھی کہ ہمیں اس صوفے کی طرف اشارہ کرتے وقت اس شخص نے ٹائی کی پن پر لگے ہوئے ایک خوبصورت پھول کو ایک سمت ہٹایا اور اس کے بعد پھول خود بخود اپنی جگہ آ گیا تھا۔ جب تہذیب صوفے پر بیٹھ گئی تو وہ سیدھا ہوا اور پھر ایک بار اس کا ہاتھ اسی انداز میں پن کی طرف بڑھا جیسے وہ کچھ سنبھال رہا ہو، لیکن میں نے پھول کو اپنی جگہ سے سرکتے اور اسی جگہ واپس پہنچتے دیکھ لیا۔ یہ بات میرے ذہن میں چپ گئی اور تو کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ کسی قسم کا کیمرہ تھا جو ہماری تصویریں لے رہا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے یہ کارروائی اس شخص کی طرف سے جو ہمارے سامنے موجود تھی۔ البتہ میں ایک عجیب احساس کے تحت صوفے پر نہیں بیٹھا بلکہ تہذیب کے بائیں طرف اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے میں تہذیب کا ماتحت کا حیثیت رکھتا ہوں۔
تہذیب نے نہایت ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ تب اس شخص نے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر رکھ دیا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، گرین پول 3، کیا میں آپ کے نام سے واقف ہو سکتا ہوں؟ تہذیب مالکم ایکس، تہذیب نے جواب دیا، اور پھر بولی، میرے ساتھی مسٹر پارکو، تہذیب نے خود ہی میرا تعارف کرا دیا تھا۔ ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ طویل القامت شخص نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا، لیکن یہ مسافہ سے تہذیب سے کیا گیا تھا۔ اس نے اپنا سر تعظیماً خم کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی ممنون ہوں۔ پھر سیاہ فام عورت نے بھی تہذیب سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد چند لمحات کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ بڑے بڑے گلمچھوں والا مضبوط ہاتھ پاؤں کا آدمی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ تب تہذیب نے اپنے لباس سے تاش کی وہ گڈی نکالی اور اسے بڑے احترام سے اٹھ کر اس سیاہ فام شخص کے سپرد کر دیا۔ تاش کی گڈی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمیں آپ کی شناخت یہی بتائی گئی تھی مس تہذیب۔ اس نے تاش کی گڈی کھولی اور اپنے عقب میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی کو چٹکی بجا کر اشارہ کیا۔ لڑکی نے پھرتی سے آگے بڑھ کر شراب کے گلاس اور دوسرا سامان سامنے رکھی ہوئی ٹیبل سے ہٹا دیا۔ سیاہ فام نے تاش کی گڈی کو میز پر پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ انہیں سامنے کی سمت سے میز پر پھیلا کر ترتیب دے رہا تھا، یعنی پشت کا حصہ اس کے نیچے ہی رکھا تھا۔ میری تیز نگاہیں اس قوی ہیکل آدمی کا جائزہ لے رہی تھی جو مستبرانہ انداز میں مسلسل اپنے ٹائی کے بٹن کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا پھول ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اس گڈی کے بچھے ہوئے تاش کی تصاویر لے رہا تھا۔ سیاہ فام آدمی مسلسل ان تاشوں کی ترتیب کر رہا تھا، ان کی جگہیں تبدیل کر رہا تھا اور انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سیاہ فام عورت کبھی تہذیب کو اور کبھی اس شخص کو دیکھنے لگتی جو اب سب کچھ بھول کر تاش کی اس گڈی میں کھو گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنے اس کام سے فارغ ہوا اور اس نے لڑکی کو اشارہ کیا جس نے تمام تاش سمیٹ کر یکجا کر دیے۔ سیاہ فام آدمی نے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلائی۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور پیچھے کھڑی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی۔ اس نے سیاہ فام شخص کو شراب کا گلاس پکڑا دیا اور سیاہ فام خاموشی سے شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کر تہذیب کی جانب دیکھنے لگا۔ گرین پول نے جو منصوبہ پیش کیا ہے بلا شبہ وہ قابل توجہ ہے اور ہم اس جیسی کسی آرگنائزیشن سے اسی کی توقع رکھتے تھے۔ بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں ہم نے۔ بے شک یہ ایک جامع اور مؤثر منصوبہ ہے اور مس تہذیب ہم اس سے پوری طرح اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں مکمل طور پر قابل اعتبار سمجھا جائے، تم سے ہر طرح کی گفتگو کی جائے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے مجھے کہ تمہارے علم میں ابھی کچھ ہے نہیں، تمہیں اس لیے اس سے لا علم رکھا گیا ہے کہ اگر کسی طرف سے کوئی خطرناک کارروائی ہو جائے تو اس منصوبے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے مس تہذیب کہ ہم آپ کو اس تمام تفصیل سے آگاہ کریں۔ اس دوران میں نے مسلسل اس شخص پر نگاہ رکھی جس کا کوئی تعارف وغیرہ نہیں کرایا گیا تھا۔ غالباً تہذیب بھی اسی انداز میں سوچ رہی تھی جس انداز میں نے ایک اور بات بھی محسوس کی تھی کہ اس شخص کے ہاتھ پر جو گھڑی بندھی ہوئی تھی وہ اس کی چابی کو ہر 30 سیکنڈ کے بعد گھمانے لگتا تھا۔ اس کی تمام کیفیات اس طرح بھی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو گیا کہ یہ شخص اس سیاہ فام کے مخالفین میں سے ہے اور اس وقت اس کی یہاں موجودگی انتہائی خوفناک ہے۔ جو کچھ وہ کر چکا ہے وہ یقینی طور پر نقصان دہ ہے۔ تہذیب نے سیاہ فام شخص کی طرف دیکھا اور پھر اس شخص کی طرف، پھر اس کی نگاہ ان تینوں لڑکیوں کی طرف اٹھ گئی اور غالباً اس سیاہ فام شخص نے اس کا مفہوم سمجھ لیا۔ اب مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے کوئی دقت نہیں محسوس ہوگی مس تہذیب۔ پہلے میں اپنے بارے میں آپ سے سوال کروں، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ آپ کو جو اطلاعات دی گئی ہیں اس کے تحت آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ مجھے آپ سے قطعی لا علم رکھا گیا ہے۔ مجھے صرف اس کیس کے بارے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ گرین پول کے اہم معاملات میں سے ایک ہے اور ایک اہم شخصیت مجھ سے اس موضوع پر بات کرے گی۔ یقیناً میں بھی اسی حقیقت سے واقف ہوں۔ تو ڈیئر تہذیب، میرا نام والٹو موبائے ہے اور اس نام کو سننے کے بعد تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا تعلق کس ملک سے ہے۔ اوہ، تہذیب کے ساتھ ساتھ میں بھی متحیر رہ گیا۔ والٹو موبائے ایک افریقی ریاست کا حکمران تھا، ایک عظیم فوجی جس کے کارنامے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اتنی بڑی شخصیت اس طرح کس سلسلے میں ہم سے رابطہ قائم کرے گی؟
اس کے بارے میں شاید تہذیب نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ششندر رہ گئی۔ اسی وقت والٹر موبائے نے کہا، اور یہ میری بہن کیتھی موبائے ہے، یہ میرا سیکریٹری والٹر جان ہے، یہ تینوں لڑکیاں میری قابل اعتماد دوست ہیں۔ گویا یہاں کے ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل تردید ہو۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے مسٹر موبائے، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم لوگ تنہائی میں گفتگو کریں، تہذیب نے کہا۔ میں نے کہا، نا ڈیئر تہذیب، میری ذمہ داری پر آپ اس جگہ کو قطعی محفوظ سمجھیں۔ نہیں مسٹر موبائے، گرین پول کے نمائندے کھلی آنکھیں اور کھلے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، یہی ہمارا اصول ہے۔ اس بار میں نے گفتگو میں دخل اندازی دی۔ میں اپنے لیے ایک دائرہ کار منتخب کر چکا تھا، اور جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ جلد بازی کا ضرور تھا، لیکن میں اس سے مطمئن تھا۔ تہذیب نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اسی وقت میں نے صوفے کے عقب سے چھلانگ لگائی اور اس شخص کو رگیدتا ہوا نیچے زمین پر آ رہا جو گٹھے ہوئے بدن کا تھا اور جس پر مجھے مسلسل شبہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے اس اقدام کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ سب حیرت سے اس اچانک رونما ہونے والے واقعے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ شخص بھی ایک لمحے کے لیے میری اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن میں نے بڑی پھرتی سے اس کا سر بالوں سے پکڑا اور اسے زمین پر دے مارا۔ ایک کریہا چیخ کے ساتھ وہ زمین پر الٹ گیا۔ فرش پر اگر دبیس قالین نہ بچھا ہوتا تو یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اس کا بھیجا ہی نکل آتا، لیکن میں نے اسے اتنی قوت سے اسی لیے مارا تھا کہ معمولی ضرب اس قالین پر بے اثر تھی۔ البتہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری توقع کے بھی بالکل برخلاف تھا۔ اس نے دفعتاً اپنا ہاتھ سیدھا کیا، ایک انگلی اٹھائی اور حیرت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی انگلی کا اگلا حصہ ایک خول کی شکل میں تھا۔ اس خول کے سوراخ میں سے لگاتار 3 گولیاں نکلیں۔ اگر میں ایک لمحے میں اپنی جگہ نہ چھوڑ دیتا تو یہ گولیاں میری پیشانی، گردن اور سینے میں پیوست ہو گئی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ان کا نشانہ وہ خوبصورت لڑکی بن گئی جو والٹر موبائے کو شراب پلا رہی تھی۔ 3 سوراخ اس کے بدن میں ہوئے اور وہ ایک چیخ کے ساتھ والٹر موبائے کے اوپر آ گری، لیکن میں اب صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، اور چونکہ میں اور وہ گتھم گتھا تھے اسی لیے میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔ یہ سب کیا تھا اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ یہ بات اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی حیرت میں مبتلا کرتی تو یقیناً وہ گولیاں میرے جسم میں پیوست ہو سکتی تھیں جو اس نے مسلسل چلائی تھیں۔ قوی ہیکل آدمی اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا اور ایک حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تہذیب اچھل کر صوفے پر کھڑی ہو گئی اور میں اس جدوجہد میں مصروف تھا کہ اسے مزید گولیاں نہ چلانے دوں، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اسے پھر کوٹ کے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ اس کے فوراً بعد میں نے اس کے بائیں ٹانگ پکڑ کر اس طرح قلع بازی کھائی کہ میرا پورا بدن اس کے اوندھے پڑے ہوئے بدن پر آ گرا۔ کئی گولیاں پھر اس کے ہاتھوں سے نکلیں، لیکن ان کا نشانہ اس بار دیواریں بنیں۔ یہ انوکھا ہاتھ شاید میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز ہاتھ تھا۔ میری مسلسل کوشش یہی تھی کہ اس کا رخ کسی اور جانب نہ ہونے پائے۔ اسی وقت تہذیب اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی، اور پھر اس نے اطمینان سے پستول نکالا، اس نال اس شخص کی گردن پر رکھی اور ٹھس ٹھس کی 3 آوازوں کے ساتھ اس شخص کی تمام جد و جہد سرد پڑ گئی۔ والٹر موبائے نے مردہ لڑکی کا بدن اپنی گود سے دھکیل کر میز کے نیچے گرا دیا اور لبادے پر پڑے ہوئے خون کو چٹکیوں سے لبادہ پکڑ کر جھٹکنے لگا۔ سیاہ فام لڑکی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکیاں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ جدوجہد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تہذیب نے جو کچھ کیا اس طرح بھی انداز میں کیا تھا، لیکن شاید اس کے لیے یہ بات کافی تھی کہ اس شخص نے ایک عجیب و غریب انداز میں گولیاں چلائی تھیں۔ وہ مر چکا تھا، چنانچہ چند لمحات کے بعد ماحول میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ تہذیب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، پھر اس نے والٹر موبائے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ واقعہ آپ کے لیے تعجب خیز ہے جناب؟ ناقابل یقین ہے۔ یہ شخص مجھے تعجب ہے، میرا سیکریٹری تھا، موبائے بولا۔ تہذیب نے میری طرف رخ کر کے کہا، آپ کو اس شخص پر شبہ کیسے ہوا مسٹر پارکو؟ میڈم، میں آپ کا خصوصی ماتحت ہوں۔ میں نے اس شخص کے ہاتھ کو سیدھا کر کے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کلائی کے بعد اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ بغور جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ کلائی کے بعد اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، بقیہ ہاتھ مصنوعی تھا۔ ہاتھ فولاد کا بنا ہوا تھا۔ چند چوڑیاں کھولنے کے بعد وہ میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں نے اس کی ساخت کا جائزہ لے کر اسے احترام سے تہذیب کے سامنے پیش کر دیا۔
یہ آٹومیٹک پستول ہے، بلکہ میگزین کے لحاظ سے آپ اسے مشین گن کہہ سکتی ہیں۔ غالباً یہ 100 راؤنڈ چلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈم، اس کے گلے میں جو ٹائی لگی ہوئی ہے، اس میں موجود ٹائی پن ایک چھوٹا سا مائکرو فلم بنانے والا کیمرہ ہے، جس سے یہ مسلسل اس دوران کی تمام کارروائیوں کی تصاویر لیتا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے اس نے یہ تاج پوری طرح فلم بند کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کوئی ٹیپ ریکارڈر معلوم ہوتی ہے، اور اس میں ہماری تمام آوازیں ریکارڈ ہوں گی۔ میں ابھی آپ کے سامنے اس کی حقیقت پیش کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تہذیب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی اتار کر اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر جو مشینری لگی ہوئی تھی اس میں باریک باریک سے اسپول تھے۔ اوپری حصے پر ننھے ننھے سوراخ صاف دیکھے جا سکتے تھے، اور اس سے میرے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ چند لمحات کے اندر میں نے اس ٹیپ ریکارڈر کا پورا نظام سمجھ لیا اور اسے ریوائنڈ کر کے پلے کر دیا، اور پھر والٹر موبائل کے سامنے رکھ دیا۔ گھڑی نما ٹیپ ریکارڈر کے ننھے سے اسپیکر سے باریک باریک آوازیں ابھر رہی تھیں، صاف اور واضح، جنہیں بآسانی سنا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کیمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ ننھی سی باریک مائکرو فلم نکال کر سیاہ فام کے سامنے رکھ دی۔ کیتھی موبائل بھی ہماری طرف جھکی آئی تھی۔ باقی دونوں لڑکیاں اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھیں۔ سیاہ فام حکمران متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات ابھرے۔ اس نے تہذیب کی طرف رخ کر کے کہا، سوری مس تہذیب، آپ کو وقت سے پہلے اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے مصروف ہونا پڑا۔ یہ جانے بغیر ہمارا مقصد کیا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہمارے اتنے قریب تھا، ہمارے بالکل قریب، ہمارے دشمن کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ہمارے بہت سے ارکان ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہمارا متمد خاص جنرل ٹیرس اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جو لوگ ہمارے اطراف میں بکھرے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے مضبوط ترین حصار بنا چکے ہیں، لیکن ہمیں حیرت ہے ان تمام لوگوں پر جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود اتنا اندازہ نہ لگا سکے کہ ایک دشمن ہمارے اتنے قریب موجود ہے اور ہماری کارروائیوں پر نگاہ رکھ رہا ہے۔ ہمیں واقعی حیرت ہے اپنے ان دوستوں پر جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم گرین پول کو اس سلسلے میں ذاتی طور پر ملوث نہ کرتے تو شاید ہمارے دعوے دار، ان بڑے ملکوں کی تنخواہ دار جو دنیا کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شخص ہمیں بآسانی ہلاک کر سکتا تھا۔ یہاں ان اعتراف میں خاص طور پر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہتھیار بند لوگ ہمارے قریب نہ پہنچنے پائیں، لیکن جو کچھ ہوا ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ سیاہ فام لڑکی میری طرف رخ کر کے بولی، مسٹر پارکو، میں آپ کو داد دیتی ہوں، لیکن آپ کو اتنی مختصر مدت میں اس شخص پر شبہ کیسے ہوا میڈم؟ اس کا جواب میری چیف تہذیب مالکم ایکس دیں گی۔ تہذیب کی نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے ممنونیت کے جذبات ابھرے۔ میں جانتا تھا وہ میری اس کارروائی سے کس قدر خوش ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، گرین پول کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص آنکھیں ہاتھ کھلے رکھے۔ میرے ساتھی نے جو کچھ کیا وہ ہمارا امتیاز ہے، لیکن مجھے حیرت ہے اگر آپ کے ساتھی نے ان باتوں کو جانچنے کے بعد یہ عمل کیا ہے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہمارے ہی ایما پر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا۔ میڈم، میں نے اس کا خیال رکھا تھا، مجھے اس شخص پر شبہ ہوا۔ ہماری تصاویر لی جا سکتی تھی، لیکن ہماری آوازیں ریکارڈ کرنے کا کیا جواز تھا؟ اور پھر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری نگاہیں دوست اور دشمن میں تمیز کرنا جانتی ہیں۔ بس میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں گرین پول پر مکمل اعتماد کر سکتا ہوں، اور اس کا ایک ایک فرد صورتحال سے واقفیت رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں، موبائل نے کہا۔ میں اس اعتماد پر بے حد ممنون ہوں۔ تہذیب نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا اور والٹر موبائل سے کہا، تم دونوں دوسرے کمرے میں چلو۔ دوسری لڑکیاں خاموشی سے وہاں سے نکل گئیں۔ والٹر موبائل نے ان کے جانے کے بعد بولا، اس حادثے کے بعد ایک بے یقینی کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتا اور کتنے لوگ ایسے موجود ہیں۔ اس شخص کے لاش کے چہرے پر میک اپ تلاش کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے اسے تبدیل کر دیا گیا ہو۔ ٹیرس اس کا جائزہ لے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے کیتھی؟ کیوں نہ ہم پورے اسٹاف کو تبدیل کر لیں؟ آپ کو یاد ہے مسٹر موبائل کہ اس شخص کو آپ کے سیکریٹری کی حیثیت سے کس نے آپ کے پاس پہنچایا تھا؟ کیتھی نے کہا، ہاں، ڈینس ہیلے نے۔ وہ امیر کی
مگر اس میں ان کا مفاد بھی وابستہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹیرس کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ وہ مناسب انتظامات کرے گا۔ ہمیں کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ طویل القامت موبائل نے اجنبی سی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا، جیسے اس کی ذہنی رو بھٹک گئی ہو، لیکن پھر وہ ایک دم سنبھل گیا۔ مس تہذیب، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ صورتحال سنبھال سکتی ہیں؟ بات معمولی نہیں ہے، پلان بہت بڑا ہے۔ شاید آپ یہ بات نہ جانتی ہوں کہ آپ کا ٹکراؤ مافیا سے ہوگا۔ آپ کو اس کے رکن خاص کے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ جنرل ٹیرس کہاں ہیں؟ تہذیب نے پوچھا۔ کیوں؟ اچانک والٹر موبائل چونک پڑا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، گرین پول سے اس سلسلے میں کس نے رابطہ کیا تھا؟ میں نے، بذات خود۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں ابھی تک صورتحال سے ناواقف ہوں۔ میرا خیال ہے مس تہذیب، اس واقعے نے میرے بھائی کے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے پریشان ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو صورتحال بتاتی ہوں۔ ریاست گوئے حال میں پچھلے 9 سال سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ وہاں کے عوام میں بے چینی پھیلائی گئی ہے۔ مسٹر موبائل اس وقت سے کچھ لوگوں کی نفرت کا شکار ہو گئے ہیں جب ایک طیارے کے اغوا کا واقعہ ہوا تھا۔ ایک دہشت پسند تنظیم کے معاملات اس عمل سے مجروح ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ تنظیم مسٹر موبائل کی دشمن ہو گئی۔ بذات خود تو وہ گوٹے حل میں کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے سازشیں شروع کر دیں اور ہمارے فوجیوں میں بے چینی پھیلا دی۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسٹر موبائل کے خلاف ہو گیا اور در پردہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع کر دی گئیں۔ فوجوں میں ہمارے وفاداروں کی تعداد کم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم آج تک حکومت کے دشمنوں کا پتہ نہیں چلا سکے۔ لاتعداد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ مسٹر موبائل پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ یہ میرے بھائی کی خوش بختی ہے کہ وہ بچ گئے، لیکن وہ اپنے دشمنوں سے پریشان ہیں۔ وہ انہیں منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی FBI کے چیف ڈینس ہیلے ہمارے معاون کار ہیں۔ وہ بذات خود ہمارے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا۔ ہمارے دشمنوں کا مافیا سے گہرا تعلق ہے اور مافیا ہمارے خلاف سرگرم کار ہے۔ اسی لیے گرین پول سے رابطہ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ مافیا کے مقابلے میں گرین پول ہی ایک ایسی تنظیم ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کام کے لیے گرین پول کو ایک بڑے معاوضے کی پیشکش کی ہے اور میں اس رقم کو بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ جو منصوبہ گرین پول نے مجھے پیش کیا ہے وہ مجھے پسند آیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک مؤثر تدبیر ہوگی۔ اس پر عمل کرنے کے لیے میں پریشان ہوں۔ والٹر موبائل بول پڑا۔ اگر منصوبہ گرین پول نے پیش کیا تو اس کے ہر پہلو پر غور کر لیا گیا ہوگا اور گرین پول کی اس کی تمام ذمہ داریاں نبھانے کی پابند ہوگی۔ ہم لوگ ہمیشہ خود پر بھروسہ کرتے ہیں، تہذیب نے کہا۔ گویا مجھے صرف گرین پول پر تکیہ کرنا ہوگا، موبائل نے کہا۔ یہ آپ پر منحصر ہے، تہذیب نے کہا۔ اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ میں ابھی اس بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، والٹر موبائل نے کہا۔ کیتھی موبائل نے مستبرانہ انداز میں والٹر موبائل کی شکل دیکھی اور بولی، اتنا زیادہ اثر لینا مناسب نہیں مسٹر موبائل۔ گرین پول ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ جتنا وقت ضائع ہوگا ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود مسٹر موبائل کے لیے سوچ لینا ضروری ہے۔ میں نے درمیان میں مداخلت کی اور والٹر موبائل مجھے گھورنے لگا۔ میں بزدل نہیں ہوں، دراصل میں جنرل ٹیرس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اگر اس سے کوتاہیاں ہونے لگیں تو پھر ہم کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ٹیرس اس واقعے کے بعد میرے لیے مشکوک ہو گیا ہے۔ ڈینس ہیلے کا معاملہ ہے، میں نہیں جانتا وہ لوگ اس معاملے میں کس حد تک دلچسپی لیں گے۔ ان لوگوں کی دلچسپی سیاسی نوعیت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں موبائل کہ وہ آپ سے سودے بازی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں پر مکمل بھروسہ کریں۔ ہماری پالیسی کچھ بھی ہو، فی الحال یہ معاملات ذاتی نوعیت کے ہیں، کیتھی نے کہا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں مس تہذیب، اگر میں گرین پول سے آخری بات کر لوں تو آپ لوگ میرے سلسلے میں فوری کارروائی کریں گے۔ آپ کے سارے معاملات ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اس کے بعد آپ ہمارے مشوروں پر عمل کریں گے، خواہ میں ان سے اتفاق نہ کروں۔ نہیں مسٹر موبائل، ہر تجویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تو پھر سنو، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میرے دشمن میرا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ بحری، بری اور ہوائی فوج کے سربراہ میرے ساتھی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کسی خفیہ ذریعے سے قوت حاصل کر چکے ہیں ان لوگوں پر بھی فوقیت حاصل کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت وہ یہ عہدے اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ مافیا اس خفیہ گروہ کی معاونت کر رہی ہے اور بہت گہرے انداز میں
کام کر رہی ہے۔ گرین پول کا منصوبہ ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو موقع دوں کہ وہ میرا تختہ الٹ دیں، اور خواہ یہ اعلان ہی کیوں نہ ہو جائے کہ میں قتل کر دیا گیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم درپردہ فوری طور پر تیاریاں کر لیں اور فوری کارروائیاں کر لی جائیں۔ یوں ہمارے دشمن ختم ہو سکتے ہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہی ہو کیتھی؟ گرین پول کا منصوبہ بہت شاندار ہے۔ طویل عرصے سے ہم ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ ہمارے دشمن منظر عام پر آ جائیں۔ اس کوشش میں لاتعداد زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن ہم ان کی گرد بھی نہیں پا سکے۔ ہر کوشش ناکام رہی۔ ہمارے خصوصی وفاداروں نے، اور میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ FBI نے انتہائی ذہانت سے اب تک مجھے میرے دشمنوں کی زد سے محفوظ رکھا ہے، ورنہ یہ کام ہو چکا ہوتا۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمن اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے جا رہے ہیں، اور اس کی مثال اس غدار کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ان کا آدمی تھا، مجھ سے اتنا قریب، ایسا کیوں ہوا؟ کاش ہم اس سے معلوم کر سکتے۔ کاش تھوڑی دیر کے لیے یہ زندہ بچ جاتا۔ ہاں کیتھی، میں گرین پول کے منصوبے کی بات کر رہا تھا۔ بڑا مؤثر منصوبہ ہے، لیکن بہت پیچیدہ۔ اس کی تکمیل کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ میں بس اسی الجھن میں ہوں، کیا یہ سب کچھ اس آسانی سے ہو سکتا ہے؟ گرین پول جو منصوبہ پیش کرتی ہے اس کے ہر پہلو پر غور کر لیتی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ تہذیب کسی قدر اکتا سی گئی تھی۔ صرف اسی لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ مجھے امید ہے تم میری مجبوری پر غور کرو گی، والٹر موبائل نے کہا۔ میں بغور اس شخص کا جائزہ لے رہا تھا، اس کی کیفیت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی بہن کیتھی میری نگاہوں میں تھی۔ تہذیب نے یکایک مؤدب ہو کر کہا، یقیناً جناب، آپ سب کچھ آپ کی منظوری کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کا سایہ ہوں۔ یہ منصوبہ آپ تک پہنچانا میرا کام تھا۔ اس کے بعد فیصلہ آپ پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے مس تہذیب، لیکن ہمیں اس کے لیے صرف 20 گھنٹے درکار ہوں گے۔ اس عرصے میں آپ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا، کیتھی نے کہا، اور تہذیب اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیتھی ہمیں بار تک چھوڑنے آئی۔ پارکنگ پر پہنچ کر اس نے کہا، دشمن ہم میں اس حد تک اندر گھسے ہوئے ہیں، پہلے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن مافیا کے لمبے ہاتھوں سے آپ لوگ بھی واقف ہیں۔ اپنی حفاظت ضرور کیجیے گا۔ رہی بات فیصلے کی، تو اس کے لیے یوں سمجھ لیے کہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس وقت ہمدردوں کی ضرورت ہے، اور میں گرین پول پر مکمل اعتماد رکھتی ہوں۔ مجھے علم ہے مس براؤن کہ آپ مسٹر موبائل کے معاملات میں مکمل طور پر دخل رکھتی ہیں، اسی لیے گرین پول آپ کے الفاظ کی پوری اہمیت دیتی ہے۔ میں یہ الفاظ آگے بڑھا دوں گی، تہذیب نے کہا۔ آخری بات، مسٹر موبائل ایک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے ہیں، ورنہ وہ خود گرین پول سے فوراً رابطے کے لیے کہتے۔ سیکیورٹی کی غداری نے انہیں زبردست ذہنی صدمے سے دوچار کیا ہے۔ یہ کشمکش صرف ہیجانی کیفیت روک میں ہے۔ آپ اس وقت کو 20 گھنٹے ہی تصور نہ کریں۔ میں صرف چند گھنٹوں کے اندر آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گی۔ ٹھیک ہے، تہذیب نے کہا، اور ہم باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ کیتھی نے خطرے کی نشاندہی کی تھی، لیکن ہم پرسکون رہے تھے، اور کوئی خاص واقعہ نہیں پیش آیا تھا۔ البتہ اس دوران ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ فلیٹ میں اندر داخل ہو کر تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا، احمق موبائل نے ہماری کوئی مدارات بھی نہیں کی۔ میرا خیال ہے اس کی کسر میں پوری کر دوں۔ کافی، میں نے کہا، اور تہذیب مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا بے سروپا سا لگ رہا تھا مجھے، لیکن میں اس وقت کو کارزار سمجھتا تھا۔ کسی بھی جگہ مجھے ہاورڈ کے نشانات نہیں ملے تھے۔ یہاں لا کر وہ مجھے نگاہ میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور اسے بھی میں بڑی کامیابی تصور کرتا تھا۔ گرین پول کے سہارے اگر اتنا سا کام بھی ہو جائے تو غنیمت ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تہذیب کافی لے آئی۔ اس دوران اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، اور اس وقت وہ ایک خوبصورت لباس میں پہلے سے زیادہ حسین اور شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ سر، کافی، اس نے مسکرا کر کہا، اور اپنا کپ لے کر میرے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ شکریہ چیف۔ میں نے بھی سر کے جواب میں اسے چیف کا خطاب دیا، اور وہ ہنس پڑی۔ وہاں کی حد تک، ورنہ میں جرئت نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں نہیں آتا اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں۔ غور کر لو، میں نے کافی کے گھونٹ لے کر کہا۔ غور کیا تھا، شرم آ گئی، تہذیب نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آ رہی تھی، اور اس چمک کا مفہوم واضح تھا۔ میں کچھ سوچنے لگا۔ اس مفہوم کا جواب سوچے سمجھے بغیر نہیں دیا جا سکتا تھا۔
تہذیب کو وہ مقام دیا جا سکتا تھا جس کی طلب اس کی آنکھوں میں تھی۔ دل کے صفحے پر ایک نام لکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نام کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے غور کرنا تھا۔ مغرب کی درپردہ وہ یہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ پاکستان کی سرزمین کے بسنے والے کسی کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دے کر اسے کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑکی ایک زمین دوست گروہ کی رکن تھی جو کیسے ہی حالات ہوں یہاں تک پہنچی۔ اس مقام کی اہل نہیں تھی اور میں دھوکے کا کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ وہ مجھے پسند تھی۔ وہ بات جس پر شرم آ جائے اسے دل کی گہرائیوں میں چھپا رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، مشرق بول رہا ہے، پاکستان بول رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں شاید۔ اس نے خود کو سنبھال کر کہا، پھر جلدی سے بولی، علی یار خان میرے ساتھ تھا، وہ جس نے امریکہ میں یہودیوں کی طاقت کو للکارا تھا۔ اب ایسا خاص کارنامہ بھی نہیں تھا۔ وہ گرین پول کی ناک اونچی کر دی ہے تم نے۔ شکریہ محترمہ، اب آگے بھی تو بڑھیے۔ کیا واقعی؟ اس نے کافی کی پیالی رکھ کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہم سنجیدہ ہو گئے۔ خوب نگاہ رکھی تم نے اس پر۔ واقعی یہ صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ آئندہ ہمارے پروگرام میں بھی خطرناک بات ہوتی۔ ویسے کیا اندازہ ہے ان تمام معاملات کے بارے میں؟ بہت غور طلب ہیں۔ میں تم سے اس بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور کرو۔ گوٹے حل کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تمہیں؟ قطعاً نہیں، میں بھی نہیں جانتی، جبکہ ہمارا جاننا ضروری ہے۔ اس کی فکر نہیں کرو، گرین پول کا ریکارڈ سیکشن ہمیں اس بارے میں مکمل معلومات فراہم کرے گا۔ والٹر موبائل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا آدمی ہے لیکن حالات سے پریشان ہے۔ اس کی بہن کیتھی براؤن اپنے بھائی سے زیادہ چالاک معلوم ہوتی ہے۔ میں تم سے متفق ہوں۔ معاملہ ایک حکومت کا ہے، خاصی دلچسپ حالات ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا گرین پول کی خدمات حاصل کر کے یا فرار حاصل کریں گے؟ نہیں، اب فرار کی کیا گنجائش، لیکن مجھے ان لوگوں سے زیادہ گرین پول کا انداز کارکردگی پراسرار لگ رہا ہے۔ کیوں؟ بس اس کا طریقہ کار۔ یوں سمجھ لو علی کہ یہ گروہ کسی ایک شخص کی تشکیل نہیں ہے، بہت سے خطرناک اور تعلیم یافتہ لوگوں نے مل کر یہ گروہ بنایا ہے۔ میں تمہیں کچھ مزید تفصیل بتاؤں اس کے بارے میں؟ سنا گیا ہے کہ آرگوائل نامی ایک شخص نے اس گروہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ شخص چیکوسلاواکیہ کا باشندہ تھا اور مافیا کے ہاتھوں اسے زبردست نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ابتدا میں یہ گروہ صرف مافیا کے خلاف کام کرتا تھا اور اس کے زیادہ تر اقدامات اسی کے خلاف ہوتے تھے۔ ہم لوگوں نے مافیا کے بہت سے مفادات کو نقصان پہنچایا اور اس طرح گروہ کچھ دوسری نگاہوں میں بھی آ گیا۔ اس کے ممبروں کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہم ایک بڑے ملک کی نگاہ میں آ گئے۔ اس نے ہم سے چند کام لیے جنہیں بخیر و خوبی انجام دیا گیا۔ یوں گرین پول کی شہرت ہو گئی۔ میں تمہیں گرین پول کے اصولوں کی تفصیل بتا چکی ہوں۔ اس کے تحت جدید تربیتی بنیادوں پر کام کیا جاتا ہے۔ ہر 3 اپنی پسند کے لوگوں سے کام لے سکتا ہے۔ 2 اسے معلومات دیتا ہے، لیکن 2 کی کسی غلط ہدایت پر 3 اسے ٹوک سکتا ہے۔ جو کام ایکشن ڈپارٹمنٹ کے 3 کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا ہے اور اسے اپنے اقدامات کی آزادی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ 2 کو اطلاع دیتا ہے۔ 2 اس غلطی کو سنبھالتا ہے۔ یہاں سب کچھ باہمی اعتماد پر چلتا ہے۔ گوٹے ہل کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں تھا؟ قطعاً نہیں۔ پھر اب کیا کرو گی؟ والٹر موبائل کی طرف سے یس ہونے کا انتظار۔ اس کے بعد ایکشن ڈپارٹمنٹ سے مشورہ ہوگا اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ ساری تفصیلات پیش کرے گا۔ دلچسپ معلومات ہیں، واقعی دلچسپ ہیں، تہذیب نے کہا۔ کیتھی براؤن نے جو کچھ کہا تھا درست کہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہی اس کا فون موصول ہوا۔ سربراہ سے بات کرو۔ اس کی آواز ابھری اور پھر دوسری آواز سنائی دی، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ یقیناً جناب، تہذیب نے کہا۔ میں نے ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، کام شروع کر دو۔ کل صبح 11 بجے میں آپ سے ملاقات کر رہی ہوں۔ 3:30 بجے تمہیں جگہ بتا دی جائے گی۔ جواب ملا، اوکے، تہذیب نے کہا اور فون بند کر دیا گیا۔ یہ تمام گفتگو میری موجودگی میں ہی ہوئی اور میں اس وقت تہذیب کے اتنے نزدیک بیٹھا ہوا تھا کہ دوسری طرف کی آوازیں بھی مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ ٹیلی فون بند کرنے کے بعد تہذیب سنجیدہ ہو گئی۔ چند لمحات تک پرخیال انداز میں گردن جھکائے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ علی، میرا خیال ہے ہمیں پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کر لینا چاہیے تاکہ ان لوگوں سے ملاقات سے قبل تفصیلی گفتگو کی جا سکے۔ میں نے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا۔ اگر تہذیب
مجھے اس وقت اپنے ساتھ اس کمرے میں نہ بھی لاتی جہاں وہ ایک مخصوص طرز کے ٹرانسمیٹر پر گرین پول کے کسی شخص سے رابطہ قائم کرنا چاہتی تھی تو شاید میں اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ میرا تو اب بھی یہی خیال تھا کہ تہذیب نے اس طرح مجھ پر اعتماد کر کے بہت زیادہ ذہین ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ میری شکل میں کوئی اور شخص بھی ہو سکتا تھا جس سے اگر وہ اتنی متاثر ہو جاتی تو ممکن ہے اسے نقصان پہنچ جاتا۔ مافیا کے بارے میں میری معلومات بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اس دہشت گرد تنظیم کے جال سے میں واقف تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گرین پول اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو۔ ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو نے مجھے اپنے جانب متوجہ کیا۔ روشنیاں اس چھوٹی سی مشین میں تڑپ رہی تھیں۔ بہت ہی جدید قسم کا ٹرانسمیٹر تھا۔ یہ اسپیکر سے آوازیں بھر رہی تھیں، چنانچہ میری تمام توجہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تہذیب شاید گرین پول کے کوڈ دہرا رہی تھی۔ پھر چند لمحات کے بعد دوسری طرف سے ایک آواز ابھری، ایکشن ڈپارٹمنٹ 2، تہذیب مالکم ایکس، سلام پیش کرتی ہیں جناب۔ میں بے چینی سے تمہاری طرف سے ہونے والی کارروائی کا منتظر تھا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اس انتظار کی وجہ پارٹی کی طرف سے ہونے والی دیر تھی جناب، تاہم میں اس سے ملاقات کر چکی ہوں، مسٹر والٹر موبائل آف گوٹے ہل۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ کیا کارڈز ان تک پہنچا دیے گئے؟ ہاں، اور انہوں نے گرین پول کے منصوبے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، تہذیب نے کہا، اور پھر شروع سے آخر تک اس ملاقات کی کہانی سنا دی۔ دوسری طرف اس دوران بالکل خاموشی طاری رہی۔ پھر تہذیب نے کہا، اور اب سے چند لمحات قبل والٹر موبائل کی بہن کیتھی براؤن نے مجھے اطلاع دی تھی کہ مسٹر موبائل گرین پول کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کل 11 بجے میرے ان کے درمیان ملاقات طے پائی ہے۔ گڈ، لیکن تہذیب، جو کچھ تم نے سنایا ہے وہ قابل تشویش ہے۔ اگر وہ لوگ اس حد تک والٹر موبائل میں گھسے ہوئے ہیں تو پھر والٹر موبائل کے سلسلے میں کوئی بہت اہم اقدام کرنا ہوگا، ورنہ ہماری اسکیم ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ افریقی ریاست کا یہ فوجی حکمران ہے، ہرچند کہ اب تک گوٹے ہل کی حکومت بڑی عمدگی سے چلائی جاتی رہی ہے اور وہ اپنے بے شمار دشمنوں کو فنا کر چکا ہے، لیکن اس بار چونکہ مافیا ان کے دشمنوں کے پس پشت ہے، اسی لیے ذرا سی الجھنیں پیش آ رہی ہیں۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی مزید منصوبہ بندی نہیں کر سکا۔ کیا تم اس کی خواہش مند ہو کہ تمہیں اپنے آئندہ اقدامات کے لیے پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے نیا منصوبہ دیا جائے؟ نہیں جناب، میں تو ابھی اس قدیم منصوبے سے ہی آگاہ نہیں ہوں۔ وہ اصول کے مطابق صبح 8:30 بجے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اس سے قبل اگر تم چاہو تو میں اس کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ نہیں، میرا خیال ہے ابھی فوری طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ان حالات کے تحت ممکن ہے میں بھی کچھ کر سکوں۔ تاہم مسٹر والٹر موبائل نے مختصراً مجھے گرین پول کے اس نئے منصوبے کے بارے میں بتایا ہے، اور غالباً وہ یہی ہے کہ گوٹے ہل میں والٹر موبائل کے خلاف انقلاب برپا ہونے دیا جائے۔ اس کے بعد والٹر موبائل اس سلسلے میں جوابی کارروائی کرے، یوں اس کے دشمن منظر عام پر آ جائیں گے اور وہ انہیں صحیح طور پر گرفتار کر سکے گا۔ ہاں، یہی منصوبہ اسے پیش کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا، میرا خیال ہے جناب، میں اس سلسلے میں خود پلاننگ کر سکتی ہوں۔ گرین پول تمہیں اس کا اہل سمجھتا ہے، تہذیب مالکم ایکس۔ اگر تم چاہو تو پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے اس سلسلے میں مزید امداد لے سکتی ہو، ورنہ ہم تم پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ ہماری تنظیم کے تمام افراد یہاں موجود ہیں جناب۔ ہاں، آخری آدمی کو بھی بھیج دی گیا ہے۔ تم اپنے پاس موجود پتوں پر ان سب کے ٹرائل کر سکتی ہو۔ میرے خیال میں کافی مناسب اقدامات ہیں۔ میں اپنے منصوبے کا آغاز کر رہی ہوں۔ ہماری نگاہیں تم پر مرکوز ہیں۔ گرین پول اگر اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئی تو یوں سمجھو کہ افریقی ریاستوں کے سارے کھیل ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ہمیں اس سے نہ صرف شہرت ملے گی بلکہ عظیم مالی منافع بھی حاصل ہوگا۔ اوکے مسٹر 2، اجازت چاہتی ہوں۔ تہذیب نے ٹرانسمیٹر کے کچھ بٹن آف کیے اور آہستہ آہستہ روشنیاں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ میں گہری نگاہوں سے تہذیب کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بہت دلچسپ لگ رہا تھا، اور جب کہ میں ذہنی طور پر آزاد تھا اور کوئی اس مہم میں مجھے ایسی بات درپیش نہیں تھی جو تنظیم کی طرف سے میرے سپرد کی گئی ہو، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ گرین پول کے اس دلچسپ کھیل میں مکمل طور پر حصہ لوں۔ تنظیم کے اس سلسلے میں اب دل میں کوئی کد نہیں رہی، اس لیے دماغ بھی تر و تازہ تھا اور میں اپنی قوتوں سے کام لے سکتا تھا۔ تہذیب میری جانب متوجہ ہوئی اور پھر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ کیا خیال ہے علی یار خان، میں نے جو گفتگو کی وہ غلط تو نہیں تھی نا؟
مجھے شرمندہ کرتی ہو تہذیب، بھلا اتنے ذہین لوگوں میں میری کیا گنجائش جو تم مجھ سے مشورہ لے رہی ہو؟ علی یار خان یہ بات کہتا ہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، بس میں اس نام سے بے حد متاثر ہوں، اسی لیے اسے اہمیت دیتی ہوں۔ آؤ، ابھی نیند تو نہیں آ رہی، مزید کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ ہم دونوں پھر اپنی نشست کے کمرے میں آ گئے۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس سے پوچھا، وہاں تمہارے گروہ کے کتنے افراد ہیں؟ جو لوگ میرے علم میں ہیں ان کی تعداد 60 کے قریب پہنچتی ہے۔ ان میں 20 افراد ایسے ہیں جو یہاں بہترین پوزیشن کے حامل ہوں گے، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے جس کا تعلق براہ راست پولیس یا حکومت سے ہو تو وہ اپنے طور پر ان معاملات کو سنبھال سکتے ہیں۔ تقریباً 40 آدمی ایسے ہیں جو صرف عمل کرتے ہیں، ان میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں، عام زندگی گزارنے والے بھی، لیکن عام زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں جو گرین پول کے مستقل ممبر ہیں۔ جن جرائم پیشہ لوگوں کو ہم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے وہ یہاں کی زیر زمین تنظیموں کے رکن ہیں۔ میرا مطلب ہے ایسے جرائم پیشہ افراد جو رقم کے عوض ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں۔ درجوں کے مطابق انہیں ان کے کاموں کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے۔ گڈ، ایسی کچھ جگہیں ضرور تمہارے پاس ہوں گی تہذیب، جہاں اگر ہم کچھ خفیہ کارروائی کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ کیوں نہیں؟ گل پارک میں ایک ایسی عمارت ہمارے پاس ہے جس کا اوپری حصہ کسی اہمیت کا حامل نہیں، اور وہاں ایک سادہ اور معصوم سی فیملی رہتی ہے، لیکن اس کے زیر زمین تہہ خانہ ہمارے خفیہ سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ گڈ، میں بھی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا، میں نے جواب دیا۔ تہذیب میں صورت دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، صورتحال کافی حد تک تمہارے علم میں آ چکی ہے علی یار خان، کیا اس بارے میں تم مجھے کوئی مشورہ دو گے؟ دل تو چاہتا ہے تہذیب، لیکن ڈرتا ہوں کہ مذاق نہ اڑاؤ، کہے جاؤ گے ایسی باتیں۔ میں نے بلا وجہ تو تمہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، مجھے بھی اپنی عزت برقرار رکھنی ہے، تہذیب شکایتی انداز میں بولی، اور میں ہنسنے لگا۔ سچی بات تو یہ ہے تہذیب کہ میں ابھی تک تمہیں ہی نہیں سمجھ سکا۔ جہاز میں ہماری مختصر سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر تمہیں اغوا کی واردات ہوئی، تم دوبارہ بھی مجھے بالکل ہی اتفاقی انداز میں ملی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ تاش کے بارے میں نے ذرا مختلف انداز میں سوچ لیا۔ فرض کرو اگر ہماری دوسری ملاقات نہ ہوتی تو؟ اس کے باوجود میں یہ بات مانتا ہوں کہ چلو تم مجھے تلاش کر لیتی، لیکن کیا ضروری تھا کہ تم مجھ پر اس حد تک اعتماد بھی کرتی؟ یہ تمام چیزیں مجھے ابھی تک حیران کیے ہوئے ہیں، اور اب تم مجھے ایک اتنی بڑی تنظیم کے ایک رکن کی حیثیت سے اس کے تمام معاملات سے آگاہ کر رہی ہو۔ تہذیب، میں تمہیں اپنے بارے میں حتمی طور پر یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ میری ذات تمہارے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں ہوگی، لیکن اگر میری جگہ کوئی اور چالاک آدمی تم تک پہنچتا تو کیا تم اسی طرح دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی؟ میرے ان الفاظ پر تہذیب مسکرانے لگی، پھر اس نے کہا، میں اپنے آپ کو بہت ذہین تو نہیں سمجھتی علی یار خان، لیکن کم از کم اتنا تو تسلیم کر لو کہ گرین پول نے مجھے 3 کی حیثیت بلا وجہ نہیں دی ہوگی۔ کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ اس کا مجھے اہل سمجھا گیا ہوگا۔ میرے اس جواب میں تمہارے تمام سوالات کی تفصیل پوشیدہ ہے۔ ہاں، میں تمہاری زیرک بینی کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہرحال اگر تمہاری خواہش ہے تو میں اپنے احمقانہ خیالات تمہارے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ہنس لینا ان پر، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو پھر جلدی بتاؤ اور مجھے ہنساؤ، تہذیب نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، تہذیب کیتھی براؤن، والٹر موبائل کی بہن، وہ ایک غیر شادی شدہ بہن جو اس کے معاملات میں کافی دخل دیتی ہے۔ ایک شخص جو والٹر موبائل کا سیکریٹری تھا اس کے بہت قریب تھا۔ اگر وہ ان تاشوں کی تصویر لینے کی کوشش نہ کرتا اور صرف ہماری آوازیں ہی ریکارڈ کر لیتا تو شاید منظر عام پر نہیں آ سکتا تھا۔ ایک حماقت ہوئی تھی اس سے، اور میں نے فوری طور پر جو سوچا وہ کر ڈالا، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت یہ تمہارے حق میں ہوگا یا نہیں۔ تو ڈیئر تہذیب، جب حکومتوں کے خلاف سازش ہوتی ہے تو اتنے ہی اعلیٰ پیمانے کے لوگ یہ سازشیں کرتے ہیں جو سطحی انداز میں نہ سوچ سکیں، جن کی نگاہوں میں رشتے وغیرہ بے معنی ہو جائیں۔ ہم کیتھی براؤن کو بھی شبے سے بالاتر قرار نہیں دے سکتے، میں نے کہا، اور تہذیب کے چہرے پر ایک دم سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے آہستہ بولی، تو تمہارا مطلب ہے؟ ہاں تہذیب، ہم کیتھی براؤن کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اگر یہ بات ہے علی، تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ تاش میں پوشیدہ منصوبہ دشمنوں کے علم میں بھی آ گیا۔ جلد بازی نہیں کریں گے،
لیکن جب گرین پول اس سلسلے میں کام شروع کر چکی ہے تو پھر ہمیں وہ تمام اقدامات کرنے ہوں گے جو اس سلسلے میں موزوں ہو سکتے ہیں۔ مثلاً تم نے تو میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ سچ کہتے ہو تم، ہم اسے بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ تو بڑی ہی بھیانک بات ہوگی کہ ہمارا منصوبہ پہلے سے دشمنوں کی نگاہوں میں آ جائے۔ کیا اس کے بعد آسانی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک طرح سے اسے ناممکن تصور کرو۔ چنانچہ میں سب سے پہلی تجویز پیش کروں گا کہ کیتھی براؤن کو اغوا کر لیا جائے اور وہ جس مکان کے بارے میں تم نے مجھے تفصیل بتائی ہے اس کے تہہ خانے میں اسے پہنچا دیا جائے۔ ہم وہاں پر دوسرے طریقوں سے بھی اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ان الفاظ پر تہذیب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، اچھا منصوبہ ہے، اور والٹر موبائل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ والٹر موبائل کو بھی روپوش ہو جانا چاہیے۔ اس کی جگہ اس کا ایک ہم شکل تمام معاملات کو کنٹرول کرے گا، اور اگر تمہیں منظر عام پر رہ کر کارروائیاں کرنے کے سلسلے میں کوئی مجبوری ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میرا خیال ہے تمہاری جسامت کیتھی براؤن سے مختلف ہے۔ مختلف نہیں ہے، میں بے شک والٹر موبائل کے مقابلے میں ہلکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں والٹر موبائل کی شخصیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ خدا کی پناہ، تہذیب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بے پناہی جان کا شکار ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سر پکڑے بیٹھی رہی۔ اس دوران اس کے چہرے پر کئی رنگ تبدیل ہوئے۔ میں اس کی کیفیت کا تجزیہ کر رہا تھا۔ غالباً میری تجویز سے وہ بہت متاثر ہو گئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے گردن اٹھائی اور کہنے لگی، علی یار، بہترین تجویز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح ہم اپنے منصوبے کو زیادہ بہتر انداز میں عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ والٹر موبائل کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اس کیتھی براؤن، میں سمجھتا ہوں اس طرح ہم خطرات کم سے کم کر لیں گے۔ اگر کیتھی براؤن ہم لوگوں کے خیال کے مطابق ان لوگوں کی حامی نہ نکلی، تب بھی میرا خیال ہے تم اس کی حیثیت سے زیادہ مؤثر طور پر اپنا کام انجام دے سکتی ہو۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنا ہوگی، لیکن یوں سمجھو کہ ہم دشمنوں کے بالکل نزدیک پہنچ جائیں گے۔ مگر کیتھی براؤن کا اغوا بھی تو آسان کام نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ اس نے ہمیں دشمنوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا تھا، تو کیا اس نے اپنے لیے محفوظ انتظامات نہیں کر رکھے ہوں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں انتہائی ڈرامائی انداز میں یہ کام سر انجام دینا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں گرین پول کے اس نئے کیس کے سلسلے میں مکمل منصوبہ بندی کر کے اپنا پروگرام تمہیں پیش کر دوں۔ علی یار خان، اب تم گرین پول سے الگ نہیں ہو، ہم مکمل طور پر تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ تمہاری شہرت بھی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میں 2 کو پہنچا دوں تو بذات خود تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ڈیئر تہذیب، وہ یہ کہ FBI اس سلسلے میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہی ہے؟ FBI ظاہری بات ہے کہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہوگی۔ ذاتی طور پر تو وہ والٹر موبائل کا کوئی مسئلہ اس سے متعلق نظر نہیں آتا۔ ہمیں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ ہاں، بس میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن ہمیں ہر فرد سے محتاط رہنا ہوگا۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے علی یار خان۔ وہ کیا؟ اگر تم والٹر موبائل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہو تو تمہاری حیثیت ختم ہو کر رہ جائے گی، اور تم ایک دائرے میں محدود ہو کر رہ جاؤ گے، کیونکہ تم بے شمار نگاہوں کا نشانہ ہوگے۔ اس کے برعکس اگر تم کسی اور شخصیت میں والٹر موبائل کے نزدیک رہتے ہو تو زیادہ موزوں رہے گا۔ جہاں تک والٹر موبائل کے ہم شکل کی بات ہے، ہم اس کے سامنے تجویز پیش کر دیں گے اور کسی اور کو اس کا ڈپلیکیٹ بنا دیں گے۔ تہذیب کی بات کافی حد تک وزندار تھی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا کر کہا، ہاں، میں اس تجویز پر تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا تہذیب، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے کب رابطہ قائم کرو گی؟ اوہ، اس کے لیے 1 منٹ کا وقفہ بھی درکار نہیں ہوگا۔ میں فوری طور پر ان سے رابطہ قائم کیے لیتی ہوں۔ تہذیب، یہاں آتے ہوئے تم نے ان لوگوں کو اپنی حفاظت پر معمور کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوال کیا اور تہذیب مسکرانے لگی۔ اس لیے کہ یہ ہمارے طریقہ کار اور ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہاں کے بارے میں مجھے خود اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں مجھے مافیا کے گروہ سے واسطہ پڑے گا۔ ذاتی طور پر بے تعلق رہ کر ہی میں اس گروہ کی مشکوک نگاہوں سے بچ سکتی تھی۔ میرے آدمی بھی اگر ان کی نگاہوں میں آ جاتے تو پھر ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی، اور یہ بات تو تم جانتے ہو علی کہ ہر شخص بروقت اور صحیح فیصلے کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ان سے کہو وہ تیاریاں کریں، میں انہیں کچھ خصوصی ہدایات جاری کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، تہذیب نے کہا، اور اس کے بعد ایک مخصوص دائرۂ عمل کے
ٹرانسمیٹر پر اس ٹرانسمیٹر سے مختلف پر جس پر اس نے گرین پول کے 2 سے بات کی تھی، تہذیب نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا۔ کافی دیر تک وہ ان سے گفتگو کرتی رہی اور اس کے بعد میں نے انہیں مکمل ہدایات جاری کی، جس کے نتیجے میں دوسری صبح 7:30 بجے چند افراد ہمارے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ میرا طلب کردہ سامان لائے تھے، ان میں میک اپ کا سامان بھی تھا اور ایسے دوسرے جدید ترین اور چھوٹے ہتھیار بھی جنہیں استعمال کر کے ہم آسانی سے اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ دراصل سیکیٹری مجھے یاد تھا، جس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ مصنوعی فولادی مشین لگا کر ایک ایسا بندوبست کیا تھا جو قابل حیرت اور قابل رشک تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نہتہ آدمی اچھے خاصے گروہ کو ختم کر سکتا ہے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی آتشی اسلحہ موجود ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ مافیا کے تعاون سے والٹر موبائل کے دشمنوں نے خاصی مضبوط حیثیت اختیار کر لی تھی۔ وہ اب ان کے درمیان گھس کر ان کے منصوبوں کو ناکام بناتے تھے۔ ہرچند کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن ذہن بٹانے کے لیے اور اولیو ہاورڈ کی منصوبہ بندی کو ناکام بنانے کے لیے گرین پول کے ساتھ شرکت ضروری تھی۔ حالانکہ اس بات کے امکانات بھی تھے کہ FBI کے ذریعے اولیو ہاورڈ کو میرے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کر چکا تھا۔ بعد کے 2 گھنٹے صرف میک اپ میں گزارے اور تقریباً 9:45 بجے ہم سب تیار ہو گئے۔ ناشتہ اس کے بعد کیا گیا۔ میں نے فنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تہذیب مالکم ایکس کو کیتھی براؤن بنا دیا تھا۔ وہ لوگ جو یہاں آئے تھے اور تو تہذیب کے خیال کے مطابق گرین پول کے انتہائی قابل اعتماد لوگوں میں شمار ہوتے تھے، میری مہارت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ تہذیب مالکم ایکس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر کہا، علی یار خان، تعجب کی بات ہے، تمہارے بارے میں نے صرف یہ سنا تھا کہ تم برکلے یونیورسٹی سان فرانسسکو کے ایک ذہین طالب علم تھے، وہاں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور یہ کہ تم صرف جذباتی بنیادوں پر یہودی ٹولے کے خلاف میدان عمل میں اتر آئے تھے۔ قتل و غارت گری بھی کرنا پڑی تھی تمہیں، لیکن اب تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کسی جدید ترین ملک کا زبردست سیکرٹ ایجنٹ میرے سامنے موجود ہو۔ میک اپ کے فن میں تمہاری مہارت بھی قابل داد ہے، تمہارا جنگ و جدل کا انداز بھی بے نظیر ہے، اور تمہارا ذہن، اس کے بارے میں تو علی کیا ہی کہوں، اس قدر تعریف کم ہے۔ کتنی پھرتی اور برق رفتاری سے تم عمل کرتے ہو، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرے لمحے تم کیا اقدام کرو گے۔ جن لوگوں کو مالکم ایکس نے مدعو کیا تھا، ان میں سے ایک کا نام ڈاورڈ ونشائر تھا، دوسرا پارکر ماسک تھا، اور تیسرا ایلن گارگو۔ ایلن گارگو تہذیب مالکم ایکس کے منہ سے میرا نام سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے متحیرانہ انداز میں کھڑے ہو کر کہا، کیا یہ وہی علی یار خان ہے؟ میرا مطلب ہے وہ جنہوں نے وہ نقشہ ترتیب دیا تھا۔ ہاں، وہی ہیں یہ۔ اوہ، بہت بڑی شخصیت ہیں یہ میڈم۔ تعجب کی بات ہے، یہ آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا ہے انہیں؟ ہاں، بہت کچھ سمجھا ہے میں نے انہیں، اور اب یہ ہمارے ساتھی ہیں۔